بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید آج کی اس کلاس میں۔ جو آج کا پروگرام ہے ہم پہلے انٹروڈکشن سے شروع کریں گے اور پھر آگے چلیں گے۔ تو انٹروڈکشن میں سب سے پہلے آپ لوگ جس کورس کے لیے آئے ہیں اس کورس کے بارے میں بتاؤں گا، اپنے بارے میں بتاؤں گا، اس کے بعد آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ بریف سے انٹروڈکشن اپنا بھی کرا دیں تاکہ کلاس میں پھر ساتھ چلتے رہیں ہم لوگ انشاءاللہ۔ یہ کورس ڈیزائن کیا ہوا ہے ڈاکٹر عبدالرحیم نے، سعودی عربیہ میں ہوتے ہیں، شاید آپ لوگوں نے دیکھا ہو، پہلے پیس ٹی وی وغیرہ پہ ان کے پروگرام آتے تھے۔ قرآنک عربک جو ہے اس کو سائنٹیفک طریقے سے پڑھانے میں ان کی ایکسپرٹیز ہیں، اور انہوں نے انڈرسٹینڈ قرآن اکیڈمی بنائی ہوئی ہے جو اس وقت کوئی دنیا کے 50 سے زیادہ ملکوں میں یہی والا کورس پڑھایا جا رہا ہے۔ اس کورس کی جو بک ہے اس کے اوپر آپ دیکھیں گے ان کا نام بھی لکھا ہوا ہے، اور سارا مٹیریل انہوں نے خود ڈیزائن کیا ہوا ہے۔ ان کی ایکسپرٹیز ہے سیکنڈ لینگویج لرننگ کے اندر۔ پاکستان میں اس کورس کو جن کو آتھرائز کیا ہوا انہوں نے اس کا مٹیریل پریپیئر کرنے کے لیے، وعلیکم السلام، اور باقاعدگی سے مختلف جگہوں پہ اس کو کنڈکٹ کرنے کے لیے ارشد اقبال ملک صاحب ہیں، اور میں ان کے ساتھ ہی ہوتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے یہ کورس جو ہے یہ بھی الفلاح منزل ٹرسٹ کے ساتھ مل کر کے ہی کیا ہوا ہے۔ جو اسلامک کمیونٹی سینٹر کا کانسیپٹ ہے اسی کانسیپٹ پہ ہم نے یہ ایک چھوٹا سا پروجیکٹ شروع کیا ہوا ہے۔ میں اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا کہ یہ پروجیکٹ کیا ہے ہمارا، اور پھر کورس کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو میرا نام ڈاکٹر فہیم ہاشمی ہے، بیسیکلی میں ایروسپیس انجینئر ہوں، ماسٹرز اور پی ایچ ڈی میں نے مٹیریلز کی ایک فیلڈ ہے فریکچر میکینکس، اس میں کی ہوئی ہے۔ پروفیسر میں رہا ہوں نسٹ میں، انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی میں۔ آج کل ایک کنسلٹنسی سروسز اپنی خود شروع کی ہوئی ہے میں نے۔ عربک لینگویج تقریباً کوئی 30 سال سے تعلق ہے میرا، مختلف جگہوں پہ مختلف کورسز کیے ہیں۔ مگر ایک بات بتاؤں، یہ جو انڈرسٹینڈ قرآن کے کورسز ہیں نا، الحمدللہ لیول 1 سے لے کے لیول 7 تک ہم یہاں پہ کنڈکٹ کر رہے ہیں۔ ماسٹر ٹرینر بھی ہوں میں اس کا، میری مسز بھی، اور ہم دونوں یہ کام باقاعدگی سے یہاں پہ کر رہے ہیں۔ تقریباً 10 سال ہو گئے ہمیں۔ سرٹیفائڈ ماسٹر ٹرینر ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف کورسز ہم نے کیے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ میرا نمبر ڈسپلے ہوا ہوا ہے، آپ لوگ نوٹ کر سکتے ہیں۔ فلائر جو آپ کے پاس آیا ہوگا اس پہ بھی نمبر لکھا ہوا تھا۔ تو قرآنک عربک سے اس کورس سے ریلیٹڈ کسی وقت بھی آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ بہت سے بہت یہ ہوگا میں کلاس میں ہوں گا تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ ابھی میں بزی ہوں، تو بعد میں رابطہ ہو جائے گا، مگر آپ کو رسپانس ضرور ملے گا انشاءاللہ۔ جو اس کورس کے ٹیچر ہیں میرے ساتھ مدثر جاوید صاحب، یہ پیچھے بیٹھے ہیں، آپ کو تو کہیں آگے بیٹھنا چاہیے تھا ویسے۔ چلے ہاں، تو آ جائیں۔ مدثر جاوید صاحب میرے ساتھ ہوں گے۔ مدثر جاوید صاحب ماشاءاللہ سے یہ جو انڈرسٹینڈ کے قرآن کے کورسز ہیں لیول 1 سے لے کر کے اور 6 تک سب میں ٹاپ کیا ہوا ہے آپ نے تقریباً، اور آج کل لیول 7 کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ماشاءاللہ۔ اس کے علاوہ ٹیچنگ کا بھی انڈرسٹینڈ قرآن کے کورسز کے جو ٹیچنگ کا ایکسپیرینس ہے ان کا لیول 1 2 اور 3 بھی پڑھا چکے ہیں، آج کل بلکہ 3 پڑھا رہے ہیں، انفیکٹ کنکلوڈ ہونے والا ہے وہ۔ اور یہ لیول 1 جو ہے اب شاید تیسری دفعہ پڑھائیں گے آپ، تو ماشاءاللہ سے کافی ایکسپیرینس ٹیچر ہیں ہمارے ساتھ، انشاءاللہ آپ انجوائے کریں گے۔ اور ان کی بھی عربک کی نالج ادر دین دس بھی اچھی خاصی، انہوں نے دوسرے کورسز بھی کیے ہوئے، لسان القرآن وغیرہ۔ تو الحمدللہ he is one of our best teachers we have here۔ معلمات کو میں اسکپ کر رہا ہوں، لیڈیز کی کلاس نیچے ہو رہی ہے۔ ناصر محمود عالم صاحب، سر اپنی انٹروڈکشن ذرا کرا دیں۔ ماشاءاللہ سے ہر کورس میں انہوں نے والنٹیئر کیا ہوا ہوتا ہے، ایکسٹرا کوچنگ جس کو چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے۔ تو انہوں نے خود بھی اپنا نمبر یہاں پہ لکھ دیا ہے، میرا خیال ہے میں نے بھی یہاں لکھا ہوا ہے نمبر، تو یہ ضرور نوٹ کر لیں، میرا نمبر بھلے نہ کریں، ان کا ضرور نوٹ کر لیں آپ۔ کسی بھی وقت کوئی آپ کو ایڈیشنل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی کیوریز ہیں آپ کی ہوم ورک میں، ورک بک ٹیسٹ کی پریپریشن وغیرہ کے لیے، کچھ بھی ہو،
آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ان کے ساتھ اپائنٹمنٹ کر لیں تو یہ یہاں بھی آ جاتے ہیں, آپ یہاں بیٹھ کر کے بھی ان کے ساتھ ڈسکشن کر سکتے ہیں. کوئی لیسن مس ہو گئے ہوئے ہیں آپ کے, وہ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں. ادھر بھی ایک چیئر خالی ہے پلیز. تو یہ دوسرا نمبر حبیب اللہ آصف صاحب کا ہے, اسسٹنٹ ٹیچر ہے ہمارے ساتھ. حبیب اللہ آصف صاحب, آپ ہاتھ کھڑا کر کے بتا دیں لوگوں کو ذرا, ان کا بھی نمبر آپ نوٹ کر لیں. یہ آئی سی سی میں ہی ہوتے ہیں موسٹلی. ہی از ہیئر صبح سے شام تک, بلکہ جس دن کلاس ایوننگ والی ہوتی ہے تو رات تک بھی ادھر ہوتے ہیں یہ, تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں کورس مٹیریل کے سلسلے میں. بلکہ آج بھی کورس مٹیریل آپ انہی سے لیں گے کلاس کے بعد. بیسمنٹ میں ہمارا ریسپشن بنا ہوا ہے وہاں سے. اس کے علاوہ بھی ہوم ورکس وغیرہ میں کوئی ہیلپ کی ضرورت ہو تو آپ کو یہ اویلیبل ہوں گے انشاءاللہ. وقار احمد صاحب میرا خیال ابھی بھی نیچے ہیں, وہ آلویز والنٹیئر ہیں ہمارے پرماننٹ. کسی کو کوئی بھی گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے کچھ, اس کے لیے اویلیبل ہوتے ہیں. آج بھی میرا خیال نیچے کھڑوں کے لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہوں گے کہ آپ نے 3rd فلور پہ جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان سب لوگوں کو, اور خاص طور سے ناصر صاحب کا میں ہمیشہ مشکور ہوتا ہوں کہ یہ ہر کورس کے لیے والنٹیئر کرتے ہیں ہمارے. کورسز جو ہم نے یہاں پہ ابھی تک آئی سی سی میں کنڈکٹ کیے ہوئے ہیں, آپ لوگ آ جائے ہوئے ہیں لیول 1 کے بیچ نمبر 27 کے لیے. لیول 2 کا بیچ 14 ان پروگرس ہے, لیول 3 کا بیچ 6 ان پروگرس ہے, لیول 4 کا بیچ 4 ہم نے کمپلیٹ کیا ہے, لیول 5 کا بیچ 2 ان پروگرس ہے, لیول 6 کا بیچ 1 کمپلیٹ کیا اور لیول 7 کا بیچ 1 ہمارا ان پروگرس ہے. تو اس سے آپ کو اندازہ ہو کہ جس لیول 1 میں آپ آئے ہیں یو کین کنٹینیو ٹل لیول 7, اور لیول 7 کا جو سلیبس ہے ہمارا وہ پورا قرآن ہے الحمدللہ. اس کے علاوہ لسان القرآن کے کورسز بھی ہم یہاں پہ کنڈکٹ کرتے رہے ہیں, اور دروس اللغت العربیہ جو مدینہ بکس کے نام سے مشہور ہیں, اس کے بھی کورسز ہم یہاں کنڈکٹ کرتے رہے. کووڈ کے زمانے میں ذرا تھوڑا سا ہم آن لائن چلے گئے تھے تو کلاس روم ایکٹیویٹیز کم ہو گئی تھی, مگر الحمدللہ اب پھر بحال ہو گئی ہیں ہماری. اس کے علاوہ حدیث کے کورسز, تجوید کی کلاسز, حفظ, تاذرہ, کچھ آرٹس اینڈ کرافٹ, ڈفرینٹ ورک شاپس. ایون آج بھی شام کو ایک پیرنٹنگ کے اوپر ورک شاپ ہے. تو جو ہمارے گروپس ہیں, ہمارا فیس بک کا پیج ہے, ان سب پہ آپ کو انفارمیشن ملتی رہتی ہے. واٹس ایپ کا جو ہمارا گروپ ہے جس پہ صرف اناؤنسمنٹس ہوتی ہیں ہماری ایکٹیویٹیز کی, وہ آپ لوگ ضرور جوائن کر لیے گا تاکہ آپ کو پتہ چلتا رہے کہ ہم کیا کچھ کر رہے ہیں. لیڈیز کی ایک اور ایکٹیویٹی ہے میٹریمونیل سروس. اچھا, یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہماری فی سبیل اللہ ہے جو ہم ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. ہاں, کچھ پیڈ کانٹینٹس ہیں ہمارے وہ جو اسپیشلائز, جس کے لیے ہمیں ٹیچرز ہائر کرنے پڑتے ہیں ان کے. باقی کورسز کی کوئی فی نہیں ہوتی ہے ہماری. چیریٹی ورکس بھی ہم کافی سارے یہاں سے کرتے رہے, کسی اور وقت آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اس پلیٹ فارم سے ڈفرینٹ اس ویسینٹی میں ہم کورسز کراتے رہے, بلکہ پشاور تک جا کے ہم نے کورسز کرائے ہیں اور ابھی بھی کرا رہے ہیں الحمدللہ. سرٹیفائڈ QC1 ٹیچرز ہیں ہمارے پاس 12, سرٹیفائڈ ٹیچر ٹرینرز ہیں 4, اور سرٹیفائڈ ماسٹر ٹرینرز ہیں 2 الحمدللہ. یوٹیوب کے اوپر ہمارا پیج ہے, جو بھی ہم کورس پڑھاتے ہیں اس کی ویڈیوز جو ہیں وہ اس پہ اپلوڈ ہو جاتی ہیں. تو اس کو اگر آپ سبسکرائب کر لیں گے تو یہ مونیٹائز نہیں ہے, یہ بھی میں بتا دوں آپ کو, تو آپ کو پتہ چلتا رہے گا کون سی ویڈیوز ہماری جو ہے نا اپلوڈ ہوئی ہیں. اس کے علاوہ فیس بک کے اوپر ہمارا پیج ہے جس پہ میں نے بتایا کہ آپ کو کافی انفارمیشن ہماری ملتی رہے گی جو بھی ایکٹیویٹیز ہماری ہوتی ہیں. اب میں آتا ہوں آپ کے تعارف کی طرف, کیونکہ ماشاءاللہ سے کوئی 50 کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہر ایک کو میں زیادہ ٹائم نہیں دے سکوں گا. بہت کوئکلی آپ صرف اپنا نام بتا دیں اور تھوڑا سا بتا دیں اپنا ایجوکیشنل, اگر کوئی کوالیفیکیشن بتا دیں گے, تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دیں گے, اور اگر آپ یہ بتا سکیں کہ آپ کیا ایم لے کے یہاں پہ آئے ہیں تو ہمارے لیے آسان ہو جائے گا کام. تو میں یہاں سے شروع کروں گا. بچوں کی باری بعد میں کر لیتے ہیں, آپ سے شروع کرتے ہیں. یہیں سے بتا دیں کیونکہ ہر ایک کو آنا بھی مشکل ہوگا, وہیں سے بتا دیں. ویلکم. ماشاءاللہ بہت اچھی کلاس ہے. میں یہ کہتا ہوں خاص طور سے جو سب سے اچھی بات مجھے یہ لگی کہ سب لوگ تقریباً ٹائم پہ آ گئے اور ہم نے ٹائم پہ کلاس شروع کر دی. نارملی جو پہلا لیسن ہوتا ہے وہ 5 یا 10 منٹ ہمیں لیٹ شروع کرنا پڑتا ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے نا ہمارے یہاں کلاس میں بھی لوگ شادی سمجھ کے جا رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے آئی ایم ریئلی ہیپی کہ آپ سب لوگ تقریباً ٹائم پہ آ گئے تھے اور ہم نے آج ٹائم پہ شروع کر دیا ہے. امید ہے اسی طرح کنٹینیو رکھیں گے, ٹائم پہ ہم شروع کریں گے, ٹائم پہ ختم کریں گے, تاکہ سب لوگ ایک ساتھ آئیں اور ایک ساتھ چلے جائیں.
माशाल्लाह। आगे बढ़ने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट ये करूंगा कि इस क्लास में से अगर कोई वॉलंटियर कर ले कोऑर्डिनेटर के तौर पे, उसको थोड़ा सा हमारी मैनेजमेंट और क्लास के दरमियान थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन करनी पड़ती है। तो क्लास में से नॉर्मली कोई एक हम या दो भी बाज़ औक़ात लोग वॉलंटियर करते हैं। तो जो लोग वॉलंटियर करना चाहें प्लीज़ रेज हैंड। माशाल्लाह आसिम साहब ने किया, रियाज साहब ने किया। फिलहाल ये दो काफ़ी हो जाते हैं, फिर आप इनकी हेल्प कर दीजिएगा, ठीक है। चले माशाल्लाह। तो हबीबुल्लाह साहब इनके कॉन्टेक्ट नंबर ले लिएगा, रियाज साहब के भी, और इनके लिए हबीब आसिम साहब के, और फिर कोऑर्डिनेशन के लिए इनके साथ कर लेंगे। ये हमारा टाइम टेबल है जनाब। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो हम इसको फॉलो करेंगे। आज एक लेसन पढ़ना है क्योंकि इंट्रोडक्शन का टाइम है, और पहला लेसन होगा, उसके बाद फिर दो लेसन करते हुए हम तकरीबन मिडवे में आएंगे। यहाँ पे एक दफा फिर हम रिवीजन करेंगे लेसन नंबर 1 से लेके 11 तक। इसकी सॉफ्ट कॉपी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, कोई जरूरत नहीं है, स्लाइड से मिल जाती हैं, तस्वीरें खींचने की शायद जरूरत ना ही पड़े आपको इंशाल्लाह। तो जब लेसन नंबर 11 तक पहुंचेंगे तो एक रिवीजन करने के बाद एक छोटा सा टेस्ट लेंगे हम। बहुत आसान टेस्ट होता है, डरने की बात नहीं है। 50% तो सब लोग मार्क्स ले ही लेते हैं उसके अंदर, फेल कोई भी नहीं होता, ये मैं बता दूं। इस टेस्ट के बाद फिर दो लेसन करके इंशाल्लाह हम यहाँ पे एक कंप्लीट रिवीजन करेंगे पूरी लेसन नंबर 1 से लेके 19 तक, और फिर एक फाइनल टेस्ट होगा हमारा। उसके बाद फिर एक छोटी सी सेरेमनी भी करेंगे, अगर आप लोग चाहेंगे तो सर्टिफिकेट, कुछ इनामात भी मिलते हैं। जी हाँ, वर्कबुक का मैं बताता हूँ। यहाँ पे जब हम मिड पे पहुंचेंगे ना, तो वर्कबुक भी हम एक आपको दे रहे हैं बुक के साथ, वो भी आपने साथ साथ करनी होगी, तो उसकी चेकिंग भी यहाँ पर होगी। और इसी तरह फिर फाइनल एग्जाम से पहले भी एक दफा हम वर्कबुक चेक करेंगे। तो आप लोगों ने वर्कबुक अगर हर लेसन के साथ साथ करनी है, जैसे आज लेसन नंबर 1 पढ़ के जाएंगे ना, तो उसकी वर्कबुक आज कर लें आप। पूरा एक हफ्ता है आपके पास, आज नहीं तो कल कर लें, परसों कर लें। उसके बाद अगले हफ्ते 2 लेसन पढ़ेंगे, वो कर लें। इस तरीके से आप साथ साथ चलते रहेंगे तो यहाँ पे आपके पास प्रेशर नहीं आएगा कि जी हमने वर्कबुक करनी है। तो ये टिप शुरू में दे दूं मैं आपको। एक बुनियादी तजवीद का कोर्स भी हम शुरू कर रहे हैं अभी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में अनाउंस करेंगे। हबीबुल्लाह साहब आपके टीचर होंगे, साथ में मुफ्ती उसामा साहब हैं हमारे, जो माशाल्लाह से ऑलरेडी तजवीद का लेवल 2 1 और 2 1 कंप्लीट किया था, अभी 2 करा रहे हैं आजकल। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि कुरान करीम की तिलावत और नाजरा में किसी की कोई कमी रह गई है तो वो ये कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब जब टेस्ट वगैरह करेंगे, कोर्स करने आए हैं, तो लोग ले ही लेते हैं क्योंकि बहुत आसान होता है। वर्कबुक के भी 15% मार्क्स हैं, उसमें भी आपको अगर आपने टाइम पे जमा करा दिए तो पूरे 15 मार्क्स मिल जाते हैं, तो 30 मार्क्स तो आपको यही मिल जाते हैं। मिड टर्म का क्विज 30% का होता है, उसमें से भी अगर 50% मार्क्स आप ले लेते हैं तो पास तो आप ऐसे ही हो गए। फाइनल क्विज ना भी दें तो आप पास हो जाते हैं। ठीक हो गया, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि परेशान नहीं होइएगा। हाँ, फाइनल क्विज के 40% मार्क्स हैं, तो जो सर्टिफिकेट विद डिस्टिंक्शन यानी सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेलेंस लेना लोग चाहते हैं, उनको 90% एंड अबव मार्क्स लेने होते हैं। 80% अबव वालों को सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट हम देते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन जो है वो 50% से 70% तक, सॉरी 79% तक देते हैं, मगर इसके लिए कंडीशन ये 70% अटेंडेंस जरूर होनी चाहिए आपकी क्लासेस के अंदर। और सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन हम तमाम लोगों को देते हैं जिन्होंने कोर्स शुरू से आखिर तक किया, दरमियान में कुछ क्लासेस मिस भी हो गई हो, तो जैसे आज भी यहाँ कुछ लोग होंगे जिन्होंने पिछला कोर्स जो है वो इतना अच्छा नहीं किया था, तो वो इम्प्रूवमेंट के लिए आ गए हैं इस कैटेगरी के अंदर। क्यों, ठीक कह रहा हूँ ना? इस तरह का एक हम सर्टिफिकेट देंगे आपको इंशाल्लाह, उसमें आपके परसेंटेज वगैरह भी लिखी होगी और टाइप ऑफ सर्टिफिकेट भी कि एक्सेलेंस है, मेरिट है, कंप्लीशन है, ताकि फिर आप अगले लेवल में उसी तरीके से जा सके।
آگے بڑھنے سے پہلے بتا دوں میری کیا پوزیشن ہے. میں نے شروع میں بتایا تھا یہ کورس جو ہے وہ علماء نے ڈیزائن کیا ہوا ہے. میری پوزیشن یہ ہے کہ علماء سے جو بھی لیا ہے ہم نے, اس بک کے اندر بھی, سلائیڈوں میں جو کچھ مٹیریل ہے وہ سارا اوتھینٹک مٹیریل ہے, قرآن اور سنہ سے. ریفرنس کسی چیز کا اگر نہیں بھی ہے تو آپ ہم سے مانگ لیں, ہم نے صرف لے کر کے آپ تک پہنچانا ہے. تو ہماری پوزیشن کیا ہے, صرف پہنچانے والی. اور جو لوگ ملٹری بیک گراؤنڈ سے ہیں تو ان کو میں کہتا ہوں جو اسٹاف کالج میں ڈی ایس کا رول ہوتا ہے وہ ہے ہمارا. اب یہاں پہ میں تھوڑا سا, آپ لوگ ویسے آئی ایم شیور کہ آلریڈی کنونسڈ ہیں کہ اس کو سمجھنا ضروری ہے, مگر تھوڑا سا ایمفیسس بھی میں اس کے اوپر کروں کہ قرآن کریم کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں. کیوں سمجھنا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت کی کتاب ہمارے لیے دی ہے. اب اگر کوئی بھی آپ کورس کر رہے ہو, کسی آرگنائزیشن میں کام کرنے گئے ہو, کسی پروفیشن میں گئے ہو, اور وہاں پہ کچھ آپ کو انسٹرکشنز دی جائے جو آپ کی زبان میں نہیں ہو اور آپ کو نہیں آتی ہو, تو آپ اس آرگنائزیشن میں کس طرح سے گزارا کریں گے؟ شاید کچھ تھوڑا بہت گزارا کر لیں مگر اوپر تو نہیں جا سکتے, اس آرگنائزیشن میں رائز تو نہیں کر سکتے آپ. ایسے ہی ہے نا, کسی انسٹیٹیوشن میں بھی چلے جائیں وہاں بھی پرابلم میں رہیں گے آپ. اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے پاس یہاں پہ یونیورسٹیز وغیرہ میں بھی, جب تک کہ آپ کو ان کے رولس ریگولیشنز نہیں پتا ہوں گے تو پرابلم میں رہیں گے آپ. تو اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں پورا ایک کوڈ آف لائف دیا ہوا ہے, ایک بک دی ہوئی ہے ہمیں کہ یہ کتاب ہے ہدایت کی, اور دن میں کوئی 6 لیکچر تو اس کے ہمیں مل جاتے ہیں. 6 لیکچر کیسے ملتے ہیں؟ فجر کی نماز میں 2 رکعت میں کچھ سنا ہم نے, مغرب میں سنا, عشاء میں بھی کچھ سن لیا. یہ تو وہ ہے کہ جو باجماعت نماز ہے ویسے ہی ہمیں مل جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے, میں خود صبح اٹھ کے تلاوت کر لیتا ہوں. ہم سب یہ کام بھی کرتے ہیں, یا دن میں بھی کسی وقت, یا گاڑی چلاتے ہوئے آپ نے بعض اوقات لگایا ہوا ہوتا ہے تو قرآنی آیات ایف ایم چینل ہے آپ کو آ رہی ہوتی ہیں, اسمارٹ فون میں بھی کچھ لگایا ہوا ہوتا ہے, مگر وہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے. تو اب ہے کیا کہ یہ لیکچرز ہم سمجھیں جو ہمارے لیے ہی ہدایت ہے. قرآن ھدی للناس ہے نا, اس کے لیے پہلا اسٹیپ جو تھا وہ الحمدللہ آپ نے لے لیا ہے. اب ہوگا کیا کہ ہمارا سفر شروع ہو جاتا ہے یہاں سے, کیونکہ ابھی تک موسٹ آف اس, میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں, ایکسیپشنز آر دیئر, موسٹ آف اس جو ہے نا مسلم بائی چانس ہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان گھرانے پیدا کر دیا تھا, مسلمان ہو گئے, پتہ چل گیا جی اب مسلمان ہے, اور بس وہ چلے جا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ جی آخرت میں بھی ہماری نجات ایسی ہو جائے گی, وی ور گفٹڈ, دنیا میں بھی. مسلم بائی چوائس اصل چیز ہے بننا. وہ کیسے بنیں گے؟ وہ اسی وقت بنیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوڈ آف لائف اس دنیا کے لیے بھی اور آخرت کی کامیابی کے لیے بھی دیا ہوا ہے, اس کو سمجھیں گے, اس کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں گے. آج روزانہ ہی ہماری یہی بات ہر طرف ہو رہی ہوتی ہے کہ جی پوری سوسائٹی کرپٹ ہو گئی ہے, ہر طرف کرپشن ہے, گمراہی پھیلی ہوئی ہے, عقیدے لوگوں کے ٹھیک نہیں ہے, شرک ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ. جب تک کہ ہم خود تبدیل نہیں ہوں گے نا, تبدیلی کہیں اور سے نہیں آئے گی. کوئی اور آگے ہمیں ٹھیک کر دے گا ایسا نہیں ہے. کوئی اور آگے ہمارے پر حکومت تو کر سکتا ہے, کرتے بھی رہے سینکڑوں سال, ٹھیک ہے, مگر ہمیں ٹھیک نہیں کر سکتا. ٹھیک ہم نے خود ہونا. اور کب ہوں گے؟ ہمارے پاس کتاب ہدایت کی موجود ہے, ہماری اپنی زبان میں وہ پہنچائی جا رہی ہے آپ تک. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ ابھی میں یہاں پہ عربی میں لیکچر دے رہا ہوتا تو شاید آدھے لوگ اٹھ کے ہی چلے جاتے کہ یار ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی. ایسے ہی ہے نا. یا انگلش میں بھی لیکچر دے رہا ہوتا تو بھی شاید مشکل ہو جاتی ہے بہت ساروں کو سمجھنا. ایسے ہی ہے نا. تو آپ کی اپنی زبان میں آپ سیکھ رہے ہیں الحمدللہ. تو اب یہاں پہ یہ جو آپ کا سفر شروع ہوا ہے نا, اس سفر میں ایک بہت بڑی مشکل آنی ہے آپ کو. وہ کیا مشکل آئے گی کہ جس نے بہت کامیابی کے ساتھ اب تک مسلم امہ کو قرآن کریم سے دور کیا ہوا ہے نا, وہ چاہے گا کہ آپ بھی اس کی طرف نہ آئے. وہ ہمارا دشمن کون ہے؟ فوج میں ہم کہتے ہیں نا نو یور اینیمی, ایسے ہی ہے. یہاں پہ ڈیفنس اسٹریٹجیز والے لوگ ہی بیٹھے ہوئے ہیں, اس لیے میں نے کہا کہ جب تک کہ آپ دشمن کو نہیں پہچانیں گے اس وقت تک بہت مشکل ہے. وہ ہے بہت ایکسپیرینسڈ, آدم علیہ السلام سے لے کر کے اب تک بہکاتا آ رہا ہے لوگوں کو. آپ دیکھیں نا کتنا کامیاب ہے وہ. صرف ہمارے ملک کی بات نہیں کر رہا میں, پوری ایون عرب ورلڈ کی بھی بات کر رہا ہوں میں. اکثریت کو قرآن کریم سمجھ نہیں آتا. میں بتا رہا ہوں آپ کو, سعودی اسٹوڈنٹ تھے میرے پاس جب میں کالج آف ایروناٹیکل انجینئرنگ میں تھا. بعض اوقات قرآن کی کوئی آیت میں ریفر کرتا تو وہ اس طرح دیکھتے تھے کہ جیسے کوئی کسی اور زبان میں نے کوئی بات کر دی ہے. میں کہتا تمہیں نہیں سمجھ میں آتی ہے؟ کہتا ہے جی بس تھوڑی تھوڑی سمجھ آتی ہے.
سعودی اسٹوڈنٹس اندازہ لگائیں آپ, مطلب جن کی زبان عربک ہے, قرآن سے اتنی کامیابی کے ساتھ دور کیا شیطان نے ہمیں, تو اس لیے اس کو ضرور پہچانے. آج اپنے آس پاس لوگوں کو دیکھ لیں, اگلی کلاس میں اکثریت تو اس کا حملہ ہوگا کہ نہیں ادھر مت جانا بھائی ادھر تو ہوم ورک بھی کرنا ہے, ورک بک بھی کرنی ہے, ٹیسٹ بھی ہوگا, امتحان بھی دینا ہوگا, تو قرآن کریم تو ویسے ہی بہت مشکل ہے, عربی زبان تو اور مشکل ہے, تو نہیں سیکھنی ہم نے. تو ایک تو سب سے پہلے آج آپ یہ فیصلہ کریں کہ آپ نے اپنے دشمن کو شکست دینی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا دشمن کو پڑھانا ہے, میں کہہ رہا ہوں دشمن کو ٹھیک ہے نا. اچھا وہ میں نے جان کے نہیں کہا تھا ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ نے دشمن کو پہچان لینا ہے, اور آج ڈیسائیڈ کر لیں کہ اس کو شکست دینی ہے ہم نے. اگلی کلاس میں 10:30 بجے سے 5 منٹ پہلے میں یہاں کے بیٹھا ہوا ہوں گا, ٹھیک ہے انشاءاللہ. ارادہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ برکت دے گا, مدد بھی کرے گا اللہ تعالیٰ. قرآن کریم اٹسیلف معجزہ ہے. ابھی میں بیٹھا ہوا تھا یہاں پہ, تو کچھ لوگ آپس میں یہاں بات کر رہے تھے, کچھ معجزوں کی بات کر رہے تھے. قرآن کا معجزہ کیا ہے, یہ کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ قرآن کا بھی تو کوئی معجزہ, خود تو وہ معجزہ ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ایسی کوئی کتاب جو ہے وہ کوئی نہیں پروڈیوس کر سکتا ہے, مگر اس کا کیا معجزہ ہے, یہ کچھ کرتا ہے؟ جی فرمائیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. چلیں یہ تو ایک بات ہو گئی. زیدی صاحب, it reveals, ہاں reveals new directions, بالکل صحیح ہے. جی ماشاءاللہ, یہ بہت اچھا جواب انہوں نے دیا کہ اس کا معجزہ سب سے بڑا یہ ہے. یہ آپ کا انعام, یہ بہت اچھا جواب دیا انہوں نے کہ انسان کو تبدیل کرتی ہے یہ کتاب. جو شروع میں ہم نے بات کی تبدیلی کی, تبدیلی کیسے آئے گی, کوئی اور آگے مجھے نہیں تبدیل کر سکتا ہے, یہ کتاب مجھے تبدیل کر سکتی ہے. تو اس کا معجزہ سب سے بڑا یہ معجزہ ہے. اس کے اندر آپ لاکھ معجزے ڈھونڈتے رہیں, مگر اس کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ کیسے کیسے سرکش لوگوں کو اس نے تبدیل کر دیا. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے آج تک آپ دیکھ لیں, بہت ساری مثالیں, مجھ سے زیادہ آپ کو پتا ہوگی, صحابہ میں سے لے کر کے اور ابھی تک آج کے دور کے بڑے بڑے ایتھسٹ تک, یہ کتاب تبدیل کر دیتی ہے لوگوں کو. تو الحمدللہ یہ کتاب سمجھنے کے لیے اب ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب لوگ. کورس کرنے کے لیے کچھ انسٹرکشنز ہوں گی, کچھ اور چیزیں ہوں گی, وہ بھی میں بتا دوں, پھر میں آگے چلتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب آپ کورس کرنے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کے کچھ کوسچنز بھی ہوں گے, کوئی چیز میں بتا رہا ہوں گا اس سے ریلیٹڈ کچھ کوسچنز ہوں گے, کچھ اور سوالات بھی آپ کے ذہن میں ہوں گے. تو آپ کے سوالات کے جواب کے بارے میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ آپ نے سب سے پہلے تو کس موڈ میں یہاں بیٹھنا ہے, اسٹوڈنٹ موڈ میں یا ٹیچر موڈ میں بیٹھنا ہے؟ ہاں, کوئی ٹیچر موڈ میں بیٹھنا چاہتا ہے یہاں پہ ہاتھ ریز کر دے. تو آپ کے لیے ایک انعام, یہ آپ کا انعام ہے, اللہ تعالیٰ برکت دے. اب آپ سب لوگ جو ہے نا اپنا موڈ چینج کر لیں اور سب لوگ ٹیچر موڈ میں آ جائیں. کیوں, میں بتاتا ہوں. میں خود نیچے والی کلاس سے لے کے پی ایچ ڈی تک اسٹوڈنٹ رہا, اس کے بعد پڑھانا شروع کیا تو انڈر گریڈ, پوسٹ گریڈ, پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ ہر لیول پہ پڑھایا بھی. وہ کورسز جو میں نے ایز اے اسٹوڈنٹ پڑھے تھے, اور بھلے اس کے اندر اے اسٹار بھی لیا ہوا میں نے, جب پڑھانے کے لیے کھڑا ہوا تو پتا چلتا تھا یار یہ چیزیں تو ہم نے چھوڑ دی تھی, کیونکہ وہاں تو نمبر لینے کے لیے پڑھ رہے تھے, پاس ہونے کے لیے پڑھ رہے تھے, تو بہت ساری چیزیں ہم نے چھوڑ دی تھی. اب پڑھانے کے لیے پھر سے پڑھنا پڑے گا, اور لٹرلی پھر واقعی محنت. پہلی دفعہ جو کورس میں پڑھاتا تھا نا ایون انجینئرنگ اسٹوڈنٹس کو, اس کو بڑی محنت کر کے خود سے پڑھنا پڑتا تھا مجھے. تو آج اگر آپ اسٹوڈنٹ موڈ میں بیٹھیں گے نا تو آپ پھر وہی چیزیں رجسٹر کر رہے ہوں گے کہ اچھا یہ ہوم ورک میں یہ آئے گا, امتحان میں یہ آئے گا, اگلے لیول میں چلا جاؤں. ٹیچر موڈ میں بیٹھیں گے تو آپ کو پتا ہے کہ اب آپ نے ٹیچر بننا ہے, تو آپ ہر چیز سمجھیں گے, ہر چیز رجسٹر کریں گے. اس کلاس میں آنے کے لیے بک, ورک بک لانے کی ضرورت نہیں ہے, بھی میں بتا دوں, مگر نوٹ بک کے بغیر آنا نہیں ہے کلاس, کیونکہ نوٹ بک بہت ضروری ہے. بہت ساری چیزیں ہم بتائیں گے جو آپ نے نوٹ کرنی ہے. تو آج جو آپ کو پیکج ملے گا اس میں ایک نوٹ بک اور پین حبیب اللہ صاحب دیں گے آپ کو.
تو آپ اپنی اچھی سی نوٹ بک بھی لے کر کے آ سکتے ہیں جس طرح آپ کمفرٹیبل ہیں. ٹھیک ہے, یہ کوئی لیکچر نہیں ہے. اچھا یہ بھی بتا دوں, عام طور پہ جب ہم کہتے ہیں قرآن کی کلاسوں کی, لوگ اٹھ کے آ جاتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی درس ہوگا, سنیں گے اور چلے جائیں گے. تو آپ میں سے اکثریت نے پتہ نہیں آج تک کتنے درس اٹینڈ کیے ہوں گے. درس اور ایک لرننگ کورس جو ہوتا ہے اس میں بہت فرق ہے. درس میں تو آپ بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں, کبھی موبائل نکال کے بھی کھیل لیا, یا کچھ اور سوچتے رہے, آپ اٹینٹیو نہ بھی ہوئے, کچھ ریسیو کیا نہیں کیا, گھر چلے گئے. یہ کورس اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ جو نالج آپ لیں گے وہ آپ نے اپلائی کرنی ہے بھائی. جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو آپ چاہیں گے نا کہ اب میں نے جو الفاظ سیکھے ہیں وہ میں سمجھ لوں. یہاں پہ جب آپ کے کان میں قرآن کریم کی تلاوت آ رہی ہوگی تو آپ سمجھیں گے نا, اس کو کوشش کریں گے کہ اب مجھے سمجھ نہیں آئے. جس طرح آج ہی یہ لوگ کچھ بات کر رہے تھے کلاس سے پہلے کہ جی سعودی عربیہ میں رہے, حرم میں نمازیں پڑھی. آج کل تو خیر لائیو ٹی وی پہ بھی آتا رہتا ہے, آپ دیکھیں جب امام کعبہ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں, جن کو سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے وہ تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں, وہاں پہ کوئی 20-30%. جو 70% لوگ ہوتے ہیں وہ تو انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, افغانستان کے گئے ہوتے ہیں نا. ان کے چہرے دیکھ لیں آپ, کوئی ایکسپریشن نہیں ہوتا, وہ کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں کہ نماز کے بعد ادھر جا کے میں نے کھانا کھانا ہے, پاکستان فون کر کے فلاں کو یہ کہنا ہے, وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, ایکسیپشنز آر دیئر, میں جنرلی بات کر رہا ہوں. جو عرب ہیں جن کو سمجھ میں آ رہی ہے ان کے آنسو بھی گر رہے ہیں, داڑیاں جبے بھی گیلے ہو رہے ہیں. خود امام کی ہچکیاں بن جاتی ہیں جب وہ آیات وعید وغیرہ آ رہی ہوتی ہیں, اس طرح کی چیزیں. تو ان کے دلوں پہ اثر کب ہوتا ہے؟ جب وہ سمجھتے ہیں, جو سن رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں. ہمارے اوپر اثر کیوں نہیں ہوتا ہے؟ میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہوں, باہر نکل کے وہی 2 نمبری شروع کر دی جو پہلے کر رہا تھا, وہی جو آج کل کیا کہتے ہیں ایک فحش گفتگو جو ہے وہ کامن ہوتی جا رہی ہے, وہی شروع کر دیتا ہوں میں, اس لیے کہ میرے اوپر اثر ہی نہیں ہو رہا ہے. پہلی بات تو سمجھ نہیں آ رہی ہے, اور سمجھ آئے گی تو اثر ہوگا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس کو آپ یہ مت سمجھیں یہاں پہ نام تجوید کرا رہے ہیں آپ کو, نہ ناظرہ, نہ فقہی مسائل ڈسکس کریں گے ہم یہاں پہ, وہ ساری چیزیں ہائر لیول کے لیے چھوڑ دیں. یہاں پہ آپ نے صرف قرآن عربک سمجھنی ہے اور نماز پوری سمجھنی ہے, کیونکہ وہ نماز آپ روزانہ پڑھ رہے ہیں, وہاں پہ اپلائی کرنا ہے. تو جو چیز پڑھیں گے اس کو اپلائی کرنا ہے, بس یہ ذہن میں رکھیں. تو وہ ٹیچر موڈ میں ہی ہو سکتا ہے, اسٹوڈنٹ موڈ میں وہ ہو نہیں سکتا, اور آپ نے آگے پھر پڑھانا بھی ہے انشاءاللہ. سیل فون آف کر دیں. سب سے اچھا تو یہی ہے کہ اس دوران میں چھٹی کا دن ہے, کون آپ کو فون کرے گا. اور اگر بہت پرابلم ہے سائلنٹ پہ ضرور کر دیں, کیونکہ اگر آپ کا سیل بچتا ہے تو کچھ اور پرابلم ہو نہ ہو, آس پاس والے ضرور آپ کو ڈھونڈ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو سائلنٹ پہ کرنا ہے اس کو. اور بہت آسان سا کام ہے, جسٹ والیوم بھی اگر آپ اس کا ڈاؤن کر دیں گے تو وہ سائلنٹ پہ چلا جائے گا. دوسروں کو دعوت دیں. اچھا اب یہ بتائیں ابھی بھی کتنی کرسیاں خالی ہیں بھائی حبیب اللہ صاحب ہمارے پاس؟ کوئی 6-8 کرسیاں خالی ہیں. 8 کرسیاں خالی ہیں, اور کچھ اور کرسیاں اب ہم ایڈ بھی کر سکتے ہیں بچوں والی خاص طور سے, تو کوئی 10 لوگوں کی اور جگہ ہے میرے پاس. ٹھیک ہے, تو آپ لوگ کم سے کم 10 لوگوں کو تو اور انوائٹ کر لیں, وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے انشاءاللہ. اپنے فیملی ممبرس کو لے کے, آئی ایم ناٹ شیور لیڈیز میں کتنی کرسیاں خالی ہوں گی. یہاں پہ میں نے 80-85 لوگوں کی بھی کلاس کی ہے, ایک لائن پوری اور 20 کرسیوں کی پیچھے لگ سکتی ہے. ابھی تھوڑا تھوڑا ہم اس کو آگے کریں گے نا تو ایک لائن اور لگ جائے گی. تو آپ لوگ سب کوشش کریں, ایک ایک کو ضرور انوائٹ کریں, اپنی فیملی میں سے لے کے آئیں, سب سے اچھا ہے. بچوں کو لے کے آئیں, بہت ضروری ہے, ان کو بھی سمجھ میں آنا چاہیے. آپ کے پڑوسی ہیں, رشتہ دار ہیں, جاننے والے ہیں, ان سب کو انوائٹ کریں آپ, تاکہ آپ کا ایک حصہ اس میں ڈل جائے. ہو سکتا ہے جس کو آپ لے کے آئیں وہ سیکھ کر کے اور آپ سے بھی اچھا سکھانے والا بن جائے, تو وہ قیامت والے دن انشاءاللہ اجر مل رہا ہوگا ہمیں اس کا. یہ بہت ضروری ہے. آپ سب لوگوں کے پاس اس کا فلائر آیا ہوا ہے, سافٹ کاپی. اگر پرنٹڈ چاہیے ہوگا ابھی اللہ صاحب سے رابطہ کر لیں, وہ آپ کو دے دیں گے. انوائٹ کریں لوگوں کو. ٹھیک ہے, انداز تعلیم کیا, اس طرح میں نے بتایا تھا کہ سیکنڈ لینگویج لرننگ کے لیے جو موسٹ ماڈرن ٹیکنیکس ہیں, NLP ہو گئی, نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ ہے, TPI کا میتھڈ ہے, اور جو ماڈرن بکس ہیں وہ ساری یوز کرتے ہوئے ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم نے یہ کورس ڈیزائن کیا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے. جو مٹیریل ہم آپ کو دیں گے, اس طرح میں نے شروع میں بتایا تھا کہ ایک بک ہے اس کی ٹیکسٹ بک, یہی 20 لیسن جو میں یہاں پڑھاؤں گا وہ 20 لیسن اس کے اندر پورے موجود ہیں.
یہ آپ کو بک مل جائے گی. اس کے ساتھ ایک ووکیبلری کارڈ رکھا ہوگا. ہر لیسن میں جو نئے الفاظ آ رہے ہیں وہ اس میں لسٹ ہوئے ہیں لیسن وائز. اس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ اس کو فولڈ کریں اور اپنی جیب میں رکھ لیں. نماز کے بعد نکالا, جب ٹائم ہے اس کو نکال کے آپ نے آج کا جو لیسن تھا اس کے ورڈز ریوائز کر لیے. ایک ہفتہ ہے آپ کے پاس, 8-10 ورڈ کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے. اس کے ساتھ ایک ورک بک ملے گی آپ کو. آپ خود دیکھ لیں اس کا سائز ہی کیا ہے. ہر لیسن کے 1-2 ہی صفحے ہیں. ایک ہفتہ ہے پورا, اگلے ہفتے سے پہلے اس کو سالو کر لیں. یہ آپ کو ہیلپ کرے گی پریپیئر کرنے میں اس کورس کے بعد اگلے کورسز میں جانے کے لیے. تو اس کو مت چھوڑیں آپ. پھر ہم کچھ ہینڈ آؤٹس ہوم ورک وغیرہ بھی دیں گے آپ کو, مگر آج نہیں, وہ اگلے ہفتے سے شروع کریں گے, وہ میں آپ کو بتا دوں گا. وہ بھی بہت آسان ہے. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں بچپن میں قرآن کریم پڑھا تھا, شاید اسلامیات میں کچھ تھوڑا سا لکھا بھی ہو, اس کے بعد ڈسکنیکٹ ہو گئے. ناظرہ بھی ہمارے پاس لوگ آتے ہیں, ناظرہ بھول چکے ہیں. تو آپ کو تھوڑا سا قرآن کریم کے الفاظ لکھنے کا بھی تجربہ ہوگا, کچھ اس کا ایڈیشنل ثواب ہوتا ہے. یہ بک اور ورک بک میں نے آپ کو دکھا دی, ووکیبلری کارڈ میں نے آپ کو بتا دیا. اس کے علاوہ جب تھوڑا سا آپ آگے جائیں گے تو پھر میں آپ کو یہ تعلیم القرآن کا پہلا پارہ بھی ریکمینڈ کروں گا, ابھی فوراً نہیں. اس کے اندر آپ دیکھیں ایک ایک لفظ کا الگ الگ ترجمہ بھی دیا ہوا ہے, پھر ترجمہ توڑ کے بھی دیا ہوا ہے, پھر ایک محاورہ ترجمہ بھی دیا ہوا ہے. تو 4 لائنوں میں یہ بھی ہے. یہ انشاءاللہ لیول 2 سے زیادہ یوزفل ہوگا, کہ لیول 2 میں ہم یہ شروع کریں گے سورۃ البقرہ. جزاکم اللہ خیرہ. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان تمام لوگوں کو جنہوں نے اس کورس کے انعقاد میں کسی طریقے سے بھی, چاہے انہوں نے کورس ڈیزائن کیا, بک پرنٹ کی, سلائیڈیں بنائی, یہاں پہ ارینجمنٹ کی, جو ہمارے والنٹیئرس کا گروپ ہے وہ لوگ ہیں, ان سب کو آپ ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں. جس نے آپ کو انٹروڈیوس کرایا, کسی نے کہا ہوگا کہ جی آپ چلے جائیں, اس کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں گے. جس نے آپ کو, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں آگے کچھ فائدہ ہوگا, اس کو بھی ضرور یاد رکھیں گے, جس نے بھی آپ کو انٹروڈیوس کرایا ہے, موٹیویٹ کیا ہے اس کام کے لیے. اللہ تعالیٰ برکت دے اس کام میں, آپ سب لوگوں کے لیے اور ہمارے لیے بھی. یہ بھی آپ نے دعا کرنی ہے. کیوں؟ کتاب یہ برکت والی ہے. یہ اسی کورس میں ہم پڑھیں گے کہ یہ برکت والی کتاب ہے انشاءاللہ. کورس کے آبجیکٹو, کیونکہ جب بھی آپ کسی کوئی بھی کورس کرنے جائیں تو آپ پوچھتے ہیں نا کہ بھئی کیا آبجیکٹیوز ہیں اس کے, تو اس کے بھی آبجیکٹیوز ہمیں پتہ ہونے چاہیے, کیا مقاصد ہے. سب سے پہلا 6 ہیں ٹوٹل, اور یہ آپ کے بک میں بھی دیے ہوئے ہیں پہلے لیسن کے اندر. سمجھنا قرآن کریم کو آسان ہو جائے. 50% الفاظ 20 گھنٹے میں. یہ بہت بڑا کلیم ہے. کچھ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا ہوگا جب آپ آئے ہیں ہمارا فلائر دیکھ کے کہ یار کیسے ہو سکتا ہے یہ 50% قرآنک ورڈز ہمیں صرف 10 سیشنز میں سکھا دیں گے. تو الحمدللہ دس از گارنٹیڈ. یہ میں آپ کو ابھی پریکٹیکل ایگزامپل بھی اس کی دے دوں گا. نمبر 2, نماز ہمیں سمجھ میں آ جائے. سمجھ کے پڑھیں گے تو زیادہ اثر بھی ہوگا اور خشوع اور خضوع بھی آئے گا ہماری نمازوں میں. اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم ہونا. نماز میں ہم کیا کرتے ہیں جا کے, کوئی کمیونیکیشن ہوتی ہے ہماری اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ ہونی تو چاہیے, ہونی تو چاہیے, مگر اگر نہیں ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے کوئی بہت بڑی پرابلم ہے ہمارے ساتھ. تو آج سے اس کو کریکٹ کرنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ. نماز ہماری مؤثر جب ہی ہوگی, افیکٹو جب ہی ہوگی جب ہم اس کو سمجھ کر کے پڑھیں گے. پھر قرآن کے ساتھ تعلق, ہم نے بات کی کہ قرآن ہماری ہدایتی کتاب ہے, اس کے ساتھ کوئی تعلق جڑے گا تو پھر بات بنے گی نا. تو یہاں پہ ایک بات اور بتا دوں آپ سب لوگوں کے لیے, آج سے اپنا مصحف کا ایک نسخہ, مصحف یہ پرنٹڈ قرآن کو کہا جاتا ہے, مصحف پرسنل بک بنا لیں ایک اپنی. وہ جو گھر میں ایک طاق پہ رکھا ہوا ہوتا ہے نا سب کے لیے جزدان میں لپٹا ہوا, وہ نہیں, سوری. قرآن کریم ریفرنس بک ہے, آپ کی بیڈ سائڈ پہ پڑی ہو, آپ کی گاڑی میں پڑی ہوئی ہو, پاکٹ سائز میں جیب میں رکھی ہو. آج کل تو خیر وہ الیکٹرانک والے وہ بھی آ گئے ہیں, ایپ بھی آ گئے, جس طریقے سے. مگر ایک بک ضرور آپ گھر کے اندر اپنی رکھ لیں, کیونکہ اب آپ قرآن سیکھ رہے ہیں. اس کے اندر آیات کو ہائی لائٹ کریں, حاشیوں میں لکھیں, نوٹس بنائیں, ریفرنسز بنائیں کہ اچھا بھائی اس چیز کے بارے میں یہ آیت آئی ہے, اس چیز کے بارے میں یہ آیت آئی ہے, یہاں پہ مجھے اس سے یہ ہدایت ملتی ہے, اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے. حضرت زیدی صاحب نے کہا جتنی دفعہ پڑھیں گے کوئی نئی بات سمجھ میں آئے گی وہ لکھ دیں, ورنہ بھول جاتے, ورنہ اچھا ہاں یہ سمجھ میں آئی تھی, نوٹ کر لیں اس کو. پرسنل کاپی سب کے پاس ایک قرآن کریم کی ہونی چاہیے. اگر کوئی مسئلہ ہے کسی کو
نہیں ہے بتا دیں, ہم منگا کے دے دیں گے, حبیب اللہ صاحب کے پاس لکھا دیں اپنا نام, ٹھیک ہے, کوئی مشکل کام نہیں ہونا چاہیے انشاءاللہ. پھر جب ہم قرآن کریم کے ساتھ جڑیں گے تو پھر ہمارے اعمال ٹھیک ہونے چاہیے, ہمارا کردار ٹھیک ہونا چاہیے, ہمارا اخلاق ٹھیک ہونا چاہیے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بات کی سوشل میڈیا کے آنے کے بعد سے مجھے ابلاغی جنگ شروع ہو گئی ہے, 5th جنریشن والی, تو اس میں ہمارا اخلاق سب سے پہلے خراب ہو رہا ہے. ایک زمانہ تھا جو اس طرح کے کمنٹس جو آج کل میں دیکھتا ہوں, چاہے وہ ٹویٹر پہ ہو یا فیس بک پہ ہو یا جہاں پہ بھی ہو, وہ ورڈز ہم پبلکلی نہیں یوز کر سکتے تھے. ہم سب نے اپنی لائف ٹائم میں وہ ٹائم دیکھا ہوا ہے. اب یہ ٹائم آ گیا ہے کہ کوئی احساس ہی باقی نہیں رہا ہے. تو ہمیں اپنے اخلاق کو بھی ٹھیک کرنے, اخلاقی قدروں کو امپروو کرنا ہے. جیسا قرآن جیسا انسان چاہتا ہے ہم ویسا بننا چاہتے ہیں انشاءاللہ. عربی بول چال کے 100 جملے بھی سیکھ لیں گے آپ. اچھا, یہ عربی بول چال کے وہ جملے نہیں ہے جو آپ اگر مڈل ایسٹ جائیں گے تو وہاں پہ دکاندار کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہوگی, یہ وہ اسپوکن عربک نہیں, اس کا الگ کورس ہم کراتے ہیں. اسپوکن عربک کا کورس ہوتا ہے ہمارا, وہ الگ ہے. یہ جو بول چال کے جملے ڈاکٹر صاحب نے اس طرح سے ڈیزائن کیا کہ یہ قرآن کریم کو ہی سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے اس سے, کیونکہ قرآن کریم کا انداز کیا ہے؟ قرآن کریم کا انداز یہ ہے کہ اچھا یہ لوگ یہ کہتے ہیں, آپ یہ کہہ دیجئے, آپ یہ کریں, وہ یہ کرتے تھے. یہ کس طریقے سے بات ہو رہی؟ جملے ہیں نا سارے. یہ جملے جو ہیں سمجھنے میں آسانی ہوگی جب ہم یہ بول چال کے 100 جملے سیکھ لیں گے. لیول 2 میں جائیں گے, وہاں پہ 200 جملے اور سیکھ لیں گے آپ انشاءاللہ. تو یہ ایک اور پرانے کورس میں نہیں تھی, جس طرح آپ لوگوں نے بتایا, نئے کورس میں یہ چیز آ گئی ہے الحمدللہ. تو قرآن کریم سمجھنے کا سب سے آسان اور تیز ترین طریقہ یہ ہے. یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ تقریباً 30 سال مجھے اس فیلڈ میں ہو گئے. مجھے آج آپ بتا دیں آگے کہ کوئی بھی کورس کہیں پہ بھی ہو رہا ہے, چاہے آن لائن ہے چاہے فزیکل ہے, اگر اس سے زیادہ کم پیریڈ میں اور اس سے زیادہ اچھا قرآن کریم ٹھیک ہے نا. یہ کورس کیوں پڑھا رہا ہوں, مجھے آج تک اس سے زیادہ آسان کورس ملا نہیں ہے پڑھانے کے لیے. 8 سال کے بچے سے لے کر کے 80+ والے بھی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں. کرنل رفیق بیگ 11th PA میں سیکھ سکتے ہیں. کوئی یہ نہ کہے کہ جی میں تو کیا کہتے ہیں دماغ کمزور ہے میرا, ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اشاروں کی مدد سے سیکھنا. اصل جو ہے یہ TPI کا میتھڈ, اس کو بہت سارے لوگوں نے نام ہی دے دیا ہے TPI کورس, اسی وجہ سے کہ TPI کا جو میتھڈ ہے یہ آپ کو عربک گرامر بہت آسان انداز سے اور لاجیکل طریقے سے سمجھا دیتا ہے. آج پہلا لیسن جب ہم کریں گے نا, پروناؤنس سیکھیں گے, ضمائر 6, آپ دیکھیے گا آج آپ سیکھ کے جائیں گے, گھر جا کے آپ کسی کو سکھانے کے قابل ہوں گے, گارنٹیڈ. اتنا آسان طریقہ ہے یہ. کل 20 لیسن ہے جو انشاءاللہ 10 کلاسوں میں پڑھائے جائیں گے. تو 10 سیشن کو اتنا مشکل نہیں ہے. آج کل تو بہت لوگ انویسٹ کرتے ہیں اپنے اوپر, جیسے ابھی بھی لوگوں نے بتایا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد 2-2 سال ماسٹرز بھی کیا, جا کے شام کو کلاسز اٹینڈ کرتے ہوں گے. آئی ایم شیور کافی ایفرٹ ہوتی ہوگی. تو قرآن کریم کے لیے 10 سیشن کچھ بھی نہیں. چھٹی والے دن صبح ہو سکتا ہے ابھی گھر میں ناشتہ ہی نہ ہو رہا ہوتا, ایسے ہی ہے. بس صرف ایک کام کرنا ہے کہ سیٹرڈے کو رات کو جلدی سو جائیں تاکہ صبح اٹھ کر کے کلاس میں آ سکیں. بس یہ ایک روٹین بنانا پڑے گا آپ کو, کیونکہ آج کل وہ اسمارٹ فون جو ہے وہ آپ کو رات کو دیر تک جگائے رکھتا ہے. اچھا, اب دیکھیں یہ کورس جو ہے اس کا, اور عام طور پہ کوئی بھی لینگویج کورس کرنے کے لیے آپ جاتے ہیں, اس میں کیا فرق ہوتا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کوئی بھی کورس کرنے جائیں گے نا, اس میں اور اس کورس میں فرق کیا ہوگا؟ سب سے پہلے اس میں یہ ہے کہ نماز سے شروع, نماز آپ روزانہ, کوئی اور کورس جیسے مثال طور پر جرمن لینگویج سیکھنے جائیں, کلاس میں تو آپ نے سیکھ لیا, کہاں جا کے پریکٹس کریں گے اس کو؟ کیا یہاں پہ لوگ ملیں گے آپ کو؟ پھر پرابلم ہوگی. نماز سے ابتدا ہو رہی ہے, نماز تو آپ نے پڑھنی ہے روزانہ 5 وقت کم سے کم, تو وہاں پہ آپ اس کو اپلائی کریں گے. تو آج سے آپ نے کیا کوشش کرنی ہے, جو آیت آپ کو یاد ہے, جو دعا آپ کو یاد ہے, جو آپ دعا پڑھتے ہیں, جو چیز ہے اس کو عربی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور یہ ایک ایفرٹ ہے جو انشاءاللہ آپ کنٹینیوسلی کرتے رہیں گے.
میں نے بتا دیا کہ بچے بڑے بوڑھے عورتیں سب لوگ کر سکتے ہیں اس کورس کو. تو سب سے پہلے تو اپنے گھر والوں کو آپ انوائٹ کریں نا اس کورس کے. جو لوگ آج اکیلے آ گئے ہیں وہ اگلی دفعہ اپنے گھر والوں کو بھی لے کر کے آئیں. اچھا ایک اور بات بتا دوں, آج کا لیسن کسی نے مس کیا ہے تو کوئی اتنی بڑی پرابلم اس کے لیے نہیں ہے. یہ ویڈیو لیکچر ہم اپلوڈ بھی کر دیں گے یوٹیوب چینل پہ اپنے, اور اگلی کلاس میں جو آج گرامر ہم پڑھائیں گے وہ گرامر اگلی کلاس میں ریپیٹ کر دیں گے مدثر صاحب, ٹھیک ہے؟ اس لیے کچھ مس نہیں کیا آپ نے. دوسرا فرق کیا ہے اس کے اندر, کوئی بھی لینگویج آپ سیکھنے کے لیے جائیں گے نا تو آپ کو سننا, پڑھنا, بولنا, لکھنا یہ سب کام کرنے پڑتے ہیں. قرآن کریم کی عربی سیکھنے کے لیے صرف آپ کو یہ 2 کام کرنے ہیں, سننا ہے اور پڑھنا ہے. نہ ہم آپ کو کہیں گے جس طرح ہم اسلامک یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو وہ ٹاپک دے دیتے تھے کہ اس پہ 10 جملے لکھ کے لے آئیں آپ. ہم ایسا کام نہیں کر رہے, ہم نے تو قرآن کریم کے جملوں کو سمجھنا ہے. اسی طرح بولنے کے لیے بھی ہم آپ کو نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ اسپوکن عربک میں آ جائیں, نہیں. آپ نے صرف ابھی یہ 2 کام کرنے ہیں بس, کہ سننا ہے اور پڑھنا ہے, اور یہی ہمارا مقصد ہے قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے. تیسرا فرق کیا ہے کہ الفاظ معنی پر زیادہ توجہ ہوتی ہے. کیسے؟ ہم ایم تو ہمارا یہی ہے کہ آپ کو قرآن کریم عربی میں سنیں تو سمجھ میں آئے, عربی میں پڑھیں تو سمجھ میں آئے, مگر وہاں تک پہنچیں گے کیسے؟ ایک برج ہے الفاظ کا اردو ترجمہ, کیونکہ اردو میں عربی کے بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں, زیادہ آسان ہے. میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں انگلش میں قرآن کریم کی لینگویج کی عربک گرامر جو ہے پڑھنے کے مقابلے میں اردو میں پڑھنا بہت آسان ہے, وہ ابھی آپ دیکھ لیجئے گا. نیچرل طریقہ ہے. پھر جیسے بچے سیکھتے ہیں, شروع میں چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ پانی کیسے مانگتا ہے؟ کیا وہ پورا گرامیٹیکل سینٹینس کہتا ہے فیل اسم وغیرہ کے ساتھ کہ امی جان 1 گلاس پانی دے دیجئے؟ ایسا تو نہیں کرتا ہے نا. وہ کیا کرتا ہے کہ اشارہ کر دے گا, کچھ منہ سے بول دے گا, مام ایسی کوئی لفظ نکال دے گا منہ سے جس سے آپ کو پتا چلے گا اچھا اب اس کو پانی چاہیے. تو یہ اشاروں کی جو زبان ہے نا یہ بڑی نیچرل سی لینگویج ہے. شروع میں ہم کیا کریں گے, قواعد پر بہت کم زور دیں گے. جیسے آج ایک ہم بتائیں گے آپ کو کہ اصل جب آپ عربی پڑھنے جاتے ہیں تو وہاں پہ صرفی اور نحوی تشریح ایک ایک لفظ کی کیسے ہوتی ہے, وہ طریقہ یہاں پہ نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ سب لوگ جس بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں اس میں زیادہ سائنٹیفک طریقے سے سیکھیں گے تو زیادہ آسانی ہوگی انشاءاللہ. یہ مثال ہے ہماری. دیکھیں لفظ ہے یؤمنون, قرآن کریم پڑھتے ہوئے آتا ہے کہ وہ سب ایمان لاتے ہیں. اس کو اگر آپ ٹریڈیشنل عربک میں پڑھنا شروع کریں تو پہلے اس کی صرفی تشریح ہوگی کہ یہ صیغہ کون سا ہے, یہ غائب ہے, جمع ہے, مذکر ہے, معموز ہے اور باب الافعال سے ہے. اس کے بعد پھر آئیں گے اس کی نحوی تشریح کی طرف کہ بھئی یہ فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لانه من افعال للخمسہ والواو ضمیر متصل فی محل رفع فاعل. اس طرح پڑھاؤں گا تو آپ لوگ کتنے لوگ بیٹھے ہوں گے یہاں پہ؟ کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوگا نا. مگر ایک بات بتا دوں, مدثر صاحب بتا دیں گے, یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ناصر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, جب آپ لیول 6-7 میں آتے ہیں تو یہ سب چیزیں اسی طرح آ جاتی ہیں آپ کو. یہ بیوٹی ہے اس کورس کی. اس لیول پہ ہم لے کے آئیں گے آپ کو انشاءاللہ. اس سسٹم میں آپ چلتے رہیں خالی. تو یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز رہ جائے گی, ایسا ہی ہے بھائی. اگر یقین نہیں آ رہا ہے تو لیول 7 کی کلاس ہماری تھرسڈے کو ہو رہی ہے نا, تھرسڈے کو شام کو آگے آپ دیکھ لیں. عربی میں آیات قرآن کریم کی ڈسپلے ہوتی ہے, اردو ٹرانسلیشن نہیں ڈسپلے ہوتا ہے, اور پوری صرفی, نحوی, تشریح, ترکیب, تدبر اور تذکر کے پوائنٹس کے ساتھ اسی کلاس روم میں ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو انشاءاللہ نیت آج کر لیں آپ لوگ, لیول 1 سے لے کے 7 تک آپ نے جانا ہے انشاءاللہ. تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کرے گا, مگر ابھی نہیں. اس کورس میں ہم اصطلاحات, کچھ آپ میں سے کچھ لوگوں نے انہوں نے پہلے بھی, جیسے کسی نے کہا کہ ہم نے شروع کی تھی آن لائن کیا کورسز, کچھ اور کہیں اور عربی پڑھنے کی کوشش کی تھی, کیا ہوگا نا, ہاتھ ریز کریں گے ہینڈ کہ کن لوگوں نے کوشش کی عربی پڑھنے کی؟ 1 2 3 4 5 10 لوگ ہیں, ٹھیک ہے. مدرسے میں بھی کسی نے جا کے شاید درس نظامی بھی کوشش کی ہوگی پڑھنے کی, ایسا ہے کوئی؟ اور حافظ کتنے ہماری کلاس میں؟ 1 2 ماشاءاللہ 3 حافظ بھی ہیں. تو قرآن کریم کو سمجھ کے اب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اور مزہ آئے گا, ٹھیک ہے انشاءاللہ. حافظی مدنی مصحف اس کو عام طور پہ کہا جاتا ہے کیونکہ حفظ کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. 15 لائنیں ہوتی ہیں اس کے اندر. اس کو ہم ریفرنس لے کر کے چلتے ہیں, درمیان سے کہیں سے بھی کھول لے, 2 صفحے آپ کو اس طرح سے اس میں نظر آ جائیں گے. اسی کا ایک صفحہ میں آپ کو دوں گا اینڈ پہ,
فوٹو کاپی کرا کے جب یہ کورس کر لیں گے آپ، اور آپ کو کہوں گا وہ ورڈز ہائی لائٹ کر دیں اس کے اندر جو آپ نے اس کورس میں مجھ سے پڑھ رہے ہیں. کہیں اور سے جو سیکھے ہوئے تھے پہلے سے آتے تھے ان کی بات میں نہیں کروں گا. الحمدللہ انویریبلی ایوریج اسٹوڈنٹ بھی جو ہے نا وہ 78,000 ورڈز میں کہہ رہا تھا پورے قرآن کریم کے اندر ٹوٹل ہیں. تو اگر میں ان کو اس طریقے سے کروں 78,000 کہوں کہ آپ نے یاد کر لینا ہے، مشکل کام ہے نا، آسان نہیں ہے. اب اس کو کم کیسے کرنا ہے ہم نے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بہت آسانی کی ہوئی ہمارے لیے. 78,000 میں سے اگر ریپیٹیڈ ورڈز نکال لوں گے، کوئی بھی لینگویج آپ سیکھتے ہیں ایک دفعہ ایک لفظ سیکھ لیا تو اب دوسری جگہوں پہ آ رہا ہے. مثال کے طور پہ اگر من آپ نے ایک دفعہ سیکھ لیا 300 دفعہ آ رہا ہے تو 300 دفعہ تو نہیں سیکھ رہے نا. تو ریپیٹیڈ ورڈ تکرار کو نکال دوں میں تو صرف یہ 17,000 رہ جائیں گے. اب تو بہت کم ہو گیا ہے. اب آپ یاد کر سکتے ہیں اس کو؟ نہیں، ابھی بھی بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا، سیدھی سی بات ہے. اگر ہم یہ جو گردانے جن کو ہم کہتے ہیں صرف، علم صرف کے گرامر کے قواعد سیکھ لیں پھر یہ رہ جاتے ہیں صرف 4,500. اب آسان ہو گیا. اور یہی چیز ہے عربک گرامر میں. اس طرح ابھی میں نے مثال دی کہ یؤمنون ایک ورڈ ہے، اب آمنا بھی اسی سے ریلیٹڈ آئے گا، ٹھیک ہے، ایمان بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے. تو جب تک کہ ایک گرامر کا ٹیبل جو ہے آپ نہ سیکھ لیں نا اس وقت تک ان کو الگ الگ یاد کرنا پڑے گا. جب ٹیبل یاد کر لیں گے تو آپ کے لیے ریفرنس کے لیے ایک ورڈ ہی کافی ہوگا. یہ ہے جو علم صرف کے قواعد کی ہم بات کرتے ہیں. اب اس کو تھوڑا سا میں ایکسپلین کروں گا کہ اس میں ورڈ کوئی بھی آتا ہے اس کے روٹ لیٹرز ہم لیتے ہیں، اس روٹ لیٹر سے جو الفاظ بنتے ہیں ان کو ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ایک ورڈ ہے علم، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، عربی کا لفظ ہے یہ. علیمہ اس نے جانا، علامہ اس نے سکھایا، تعلمہ اس نے سیکھا، تعلیم، عالم آپ کو آتا ہے، علیم، علام، یہ سب جتنے ورڈ ہیں سب اس کے روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ مادے کے حروف اردو میں ہم ان کو کہتے ہیں، عین لام میم، انہی سے بنا ہوا ہے نا یہ. تو اگر یہ میتھڈ آپ سیکھ لیں گے کس طرح سے بنتے ہیں تو آپ کی زندگی آسان ہو گئی ہے. یہی ٹیکنیک ہے جو ہم استعمال کریں گے اس کے اندر، آپ دیکھیے گا، اور بہت آسان طریقے سے ہم اس کو یوز کریں گے. تو یہ روٹ لیٹر سیکھنے کے بعد جو ہے نا یہ تو بہت ہی کم رہ جاتے ہیں ورڈز. مگر ہمارا فوکس کیونکہ ہم عربک ہماری لینگویج نہیں ہے، روٹ لیٹرز ابھی پہلے سے ہمیں نہیں آتے، اب ہم سیکھ رہے ہوں گے تو ہمارا فوکس ہوگا اس پہ. 4,500 لفظ سیکھ کر کے آپ 78,000 ورڈز سیکھ چکے ہوں گے انشاءاللہ. لیول 1 میں ہم نے صرف 50% کی بات کی ہے، تو 50% تقریباً یہ 40,000 کے قریب ہو جائے گا. 40,000 سے زیادہ ہی سیکھ لیں گے ہم انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 4 جگہ یہ بات ذکر کی ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو آسان کر دیا ہے ذکر کے لیے. ذکر کے معنی آپ جو بھی کر لیں کہ نصیحت کے لیے، سمجھنے کے لیے، حفظ کرنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے، وغیرہ وغیرہ. سیکھنا اس کا آسان کام ہے، یہ میں بتا دوں. اچھا، اب شیطان کہتا ہے کہ نہیں یہ بہت مشکل کام ہے، تو ہم کس کی مانیں گے؟ شیطان کی مانیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی مانیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی مانیں گے. آج اس بات کو تو نکال دیں گے قرآن کریم کو سیکھنا مشکل کام ہے. میں بتاؤں بہت مشکل مشکل چیزیں ہم نے سیکھ لی ہیں. چائنیز لینگویج بھی سیکھی جو کہ موسٹ ڈیفیکلٹ لینگویج، آج بھی پکٹوریل ہی ہے وہ، بائی دا وے اسٹروک سے لکھتے ہیں مگر پکٹوریل ہے، وہ بھی سیکھ لی جب ضرورت پڑی تو. ٹھیک ہے نا، یہ کیا مشکل کام ہے؟ عربک تو بہت ہی آسان زبان ہے. میں بتاؤں انگلش سے آسان ہے. ہم سمجھتے اس کو مشکل اس لیے کہ بچپن سے انگلش سیکھ رہے تھے اس لیے وہ بہت آسان لگی ہمیں، مگر ایسا نہیں ہے. درمیان درمیان میں ایگزامپلس میں آپ کو دوں گا تو آپ کو پتا چلے گا. تو ایسا مت سوچے کیونکہ یہ شیطان آپ کو بہکا رہا ہے کہ ہم نعوذ باللہ قرآن کریم کو جھٹلانے والے نہیں بن سکتے. اس لیے QC1 اگر آپ کر لیتے ہیں 20 گھنٹے کا کورس ہے، تقریباً 50% آپ نے سیکھ لیے. 2 3 4 5 6 کرتے ہوئے 7 تک آپ آئیں گے انشاءاللہ. پورا قرآن کریم جو ہے وہ آپ عربی میں سمجھنے کے قابل ہوں گے انشاءاللہ. اس کورس کی جو دوسری امتیازی خصوصیات ہے، جیسے اب آج سے ہی ہم سورۃ الفاتحہ سے شروع کر لیں گے، آگے چلتے جائیں گے اسی طریقے سے. نماز میں جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں وہ آ جائیں گی. تقریباً 32 مرتبہ تو ہم روزانہ سورۃ الفاتحہ ہی پڑھ لیتے ہیں، سمجھ کے پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کا بھی فائدہ ہوگا اور اثر بھی ہوگا اس کا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہم کمیونیکیشن کر رہے ہوں گے نا وہ ہمیں یاد رہے گا.
اس کورس کا جو سلیبس ہے بک میں نے آپ کو بتا دی، اس میں اذان، نماز کی ساری چیزیں اور آخر کی کچھ صورتیں شامل ہیں، 6 صورتیں انشاءاللہ یہ ہم سیکھ لیں گے اور 4 دعائیں ہیں. مگر یہ جو سلیکشن ہے نا ڈاکٹر صاحب کی، یہ سلیکشن ایسی ہے کہ یہ چیزیں سیکھ کے آپ 50% قرآنک ورڈ سیکھ لیں گے. یہ بیوٹی ہے اس کورس کی. جیسے مثال کے طور پہ ابھی آج ہم سیکھیں گے صرف قرآن کریم شروع کرنے سے پہلے ہم پڑھتے ہیں تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور گرامر میں صرف 6 پروناؤن سیکھیں گے ہم. ٹوٹل آج کا لیسن آپ کا یہ. مگر یہ 12 جو الفاظ آج آپ سیکھیں گے قرآن کریم میں 7248 بار آئے ہیں. یہ دیکھیں، تو یہ جو سیل آپ کا چارج ہو رہا ہے نا، یہ ہم ہر کلاس میں آپ کو دکھائیں گے. آج جب آپ اگر یہاں پہ آئے تھے یا کہیں یہاں پر ہوں گے تو آج جب آپ جائیں گے تو یہاں پر ہیں انشاءاللہ. اب آپ دیکھیں کہ 7000 ورڈز تو آپ نے ابھی آج سیکھ لینے صرف 12 ورڈز کی ہیلپ سے. یہ اس کی بیوٹی ہے کورس کی. ٹھیک ہے، 230 کے قریب ٹوٹل ورڈز اس کورس میں آپ سیکھیں گے جو 40,000 سے زیادہ دفعہ قرآن کریم میں آئے ہیں. تو تعوذ اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کو پڑھ کے ہم پناہ مانگتے ہیں، اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. اس سے شیطان مردود سے. تو اس کو پڑھنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں کہا ہے کہ جب آپ قرآن پڑھیں تو فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ ہم ضرور پڑھیں کیونکہ شیطان کا حملہ ہونے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں جب ہم قرآن کریم پڑھنے کے لیے جا رہے ہوں، کیونکہ وہ تو چاہے گا کہ آپ نہ پڑھیں، اور اگر پڑھ بھی رہے ہیں تو مزید گمراہی میں چلے جائیں. تو اس لیے یہ سیفٹی بہت ضروری ہے ہماری. تو آئیے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. پہلے بامحاورہ ترجمہ یہاں نیچے لکھا ہوا ہے، پناہ میں آتا ہوں اللہ کی سے شیطان، یعنی کہ شیطان سے جو مردود ہے. سب سے پہلا لفظ ہے اعوذ. یہ قرآن کریم میں 7 بار آیا ہے تقریباً. اس کا ترجمہ ہوتا ہے میں پناہ میں آتا ہوں اور آتی ہوں، دونوں ہو جاتے ہیں. یہ مذکر مؤنث اس کا الگ الگ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے مادے کے حروف جس طرح ہم نے کہا تھا، ہم روٹ لیٹر سے ورڈز کو پہچانیں گے، عین، واو اور زال. ان روٹ لیٹر سے پھر اور ورڈز بھی ہم آگے جا کر کے دیکھیں گے انشاءاللہ. جیسے ہم عام طور پہ نعوذ باللہ کہتے ہیں، وہ بھی اسی کی ایک فارم ہے. تو یہ اس سے ہمیں پہلا میسج تو یہی ملتا ہے کہ ہر کام سے پہلے اپنی حفاظت کا ہم نے خیال رکھنا ہے. اس چیز کی تعلیم اس کے اندر دی گئی ہے ہمیں. جس طرح ہم گاڑی میں بیٹھ کے سیٹ بیلٹ باندھ لیتے ہیں، حفاظت کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، مگر ایک ہمیں احساس ہو جاتا ہے کہ ناؤ وی آر پروٹیکٹڈ. ایسے ہی ہے نا، رولز بھی اسی لیے بنتے ہیں کہ آپ اس کے بغیر گاڑی نہیں چلائیں گے. تو یہ بھی وہی ہے، قرآن کریم پڑھنے سے پہلے سیفٹی بیلٹ، سیفٹی فرسٹ. اس کے بعد ہے باللہ. یہ 2 لفظ مل کے بنا ہوا ہے، بازر بھی ہے. اس کو اگر الگ میں کر دوں تو یہاں پہ اس کا مطلب ہے کی، اور جگہوں پہ دوسرے معنی بھی آئیں گے، اس کو میں ایکسپلین کر دوں گا. ابھی فی الحال آپ یہ سوچ لیں گے بازر بھی جو ہے اس کا ایک معنی ہے کی. اللہ، اللہ کا نام ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں. تو یہ اس طریقے سے ہم اس کو الگ الگ کر کے سمجھ سکتے ہیں کہ بازر بھی اور اللہ. جب یہ مل کے آیا تھا تو ہا کے نیچے زیر تھی. یہ چیزیں بھی آستے آستے ہم پک کریں گے. ہماری کوشش ہوگی کہ ورڈ کو اصلی فارم میں پہچانے ہم، تاکہ جہاں پہ جس فارم میں بھی آ جائے ہمیں اس کی اصلی فارم پتا ہو. اس کی بھی ہم ایکسرسائز کرائیں گے آپ کو ہوم ورک کے ذریعے. اس کے بعد ہے من. من کا مطلب ہے سے. اچھا یہاں پہ ایک چیز نوٹ کر لیں، من کے ساتھ ملتا جلتا ایک اور ورڈ آتا ہے من. وہ بھی آج انشاءاللہ گرامر کے پورشن میں کریں گے ہم. من کا مطلب ہے کون. ٹھیک ہے نا، کون. یہ سوری فار دس ڈسٹربینس. وہیں سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں. ہم نے جو لاسٹ ورڈ دیکھا تھا، جی 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 فرمائیے. اچھا یہ والے سارے ڈسکشن جو ہے نا ہم الگ سے کر لیتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ ٹائم میرا لمیٹڈ ہے. تو یہ والی ڈسکشن جو ہے نا ہم اس کو بریک ٹائم میں کر لیں گے. ٹھیک ہے، یہاں پہ جو ریلیٹڈ کوشچن، جو چیز ہم پڑھ رہے ہیں نا، جو سمجھا رہا ہوں میں، اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز ہے آپ ضرور روک لیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. انشاءاللہ ہم ضرور بتائیں گے. جو چیز آگے آنی ہے یا ہائر لیول کی ڈسکشنز ہیں وہ پھر آگے جا کے، ابھی نہیں انشاءاللہ، یا پھر سیپریٹلی ہم کریں. ٹھیک ہے چلیے.
الرجیم، ال اور رجیم یہ بھی ال جو ہے خاص کرنے کے لیے آ جاتا ہے کہ وہ جو ترجمے میں اسی لیے آیا ہوا ہے. مردود یہ ایک ورڈ ہے جس کو شاید یاد کرنا پڑے گا ہمیں، تو اس کو کیسے یاد کریں گے ہم؟ رجیم ایسے تو یاد شاید مشکل ہو جائے گا، مردود کہتے ہیں، مگر اگر ہم یہ سوچیں کہ شیطان جو ہے یہ اللہ کی رحمت سے دور ہے تو پھر ہمیں آسان ہو جائے گا کہ مردود، دھتکارا ہوا، یہ سارے معنی جو ہے نا رجیم کے آ جائیں گے ہمیں. ٹھیک ہے، ہاں تو اس طریقے سے پھر یہ آسان ہو جاتا ہے ہمیں سمجھنا. شیطان ابھی ہم نے بات کی کہ وہ ازلی دشمن ہے ہمارا، آدم علیہ السلام سے لے کر کے اب تک کروڑوں انسانوں کو بہکانے کا تجربہ ہے اس کا، بہت ایکسپیرینس ہے. ہم نہیں بیٹ کر سکتے نا. کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ہی ہماری مدد کرے گا تو ہم اس کے حملوں سے محفوظ ہوں گے. اسی لیے ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کبھی سامنے سے آگے حملہ کر دے گا، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، کبھی پیچھے سے، غیر محسوس طریقے سے دل میں وسوسہ ڈالے گا. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی تو انشاءاللہ ہم بچے رہیں گے اور ہماری نیت ہوگی اس میں. تو اب آپ دیکھ لیں کہ وہ مسلسل حملے کر رہا ہے ہر طریقے سے، چاہے گھر میں ہوں میں، آفس میں ہوں، اکیلا بھی بیٹھا ہوا ہوں میں، سیل فون ہے میرے پاس، کوئی اور سوشل میڈیا یوز کر رہا ہوں میں، شیطان جو ہے وہ ضرور حملہ کرتا رہے گا. تو ہم نے اس سے بچنا ہے. اب شیطان کا یہ ہے کہ نہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، نہ مار سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے نا اس کو. تو اللہ تعالیٰ سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے شر سے محفوظ رکھے. ٹھیک ہے. تو شیطان کے ساتھ اس جنگ کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں. ہمیں سب سے پہلی چیز کیا کرنی ہے؟ سیفٹی فرسٹ. یہ اس کورس میں انشاءاللہ ہم 12 ہیبٹس جو ہے نا وہ سیکھیں گے. 7 ہیبٹس آف اے سکسیسفل مین، 8 ہیبٹس وغیرہ آپ سب نے پڑھی ہوئی ہوں گی بکس، ہے نا. ہاں وہ کون ہے؟ اسٹیفن کوئی. تو اس کورس میں ہم 12 ہیبٹس دیکھیں گے. وہ دنیا میں کامیاب انسان کی بتاتا ہے نا، یہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کی 12 عادتیں مل جائیں گی آپ کو صرف سورۃ الفاتحہ جب ہم ختم کریں گے. نیکسٹ 3 یا 4 لیسن میں آپ دیکھیے گا. آج پہلا ہم نے لے لیا سیفٹی فرسٹ والا، انشاءاللہ آگے بڑھیں گے ہم تو 12 ہیبٹس لے لیں گے. قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے ہمارا طریقہ یہی ہوگا کہ مطالعے کے بعد ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ جو بھی چیز ہم پڑھ رہے ہیں اس کے بعد اپنا احتساب کریں گے کہ ہم باقی جو دعا مانگ رہے ہیں وہ ہم کام کر بھی رہے ہیں. اس کے بعد پھر ہم اسی چیز کا پلان بنائیں گے اور پھر اسی کو آگے پہنچانے کی کوشش کریں گے. یہ ایک ہمارا طریقہ ہوگا. اس کو میں آگے جا کر کے پھر ایک دفعہ ایکسپلین کروں گا کہ یہ کام ہم نے کیسے کرنا ہے. یہاں پہ ہم صرف اس کی پریکٹس کر لیں. الفاظ آپ نے سیکھ لیے ہیں. سلائیڈوں پہ آپ کو یہ لکھا ہوا نظر آئے گا، علمو اکتبو، اکتبو لکھو، علمو سکھاؤ. اب آپ نے لوگوں کو سکھانا ہے یہ. تو پہلا ورڈ کیا ہے؟ اعوذ. بولیں. میں نے کہا تجویدی کلاس نہیں ہے اس لیے میں آپ کے مخارج یہاں پہ نہیں ٹھیک کراؤں گا، اس کے لیے آپ کو الگ کلاس میں آنا پڑے گا. تجوید کا لیول 1 2 دونوں ہم کرا رہے ہیں انشاءاللہ. ترجمہ ہو گیا میں پناہ میں آتا ہوں. ٹھیک ہے. جو فیمیل ہیں وہ آتی ہوں بھی کہہ سکتی ہیں اس کو. باللہ، اللہ کی، من سے، الشیطان، شیطان ہو گیا، الرجیم جو مردود. تو اب یہ آج کا عربک والا لیسن ہمارا مکمل ہو گیا. بریک کریں گے ہم، اس کے بعد ایک گرامر کا لیسن ہوگا چھوٹا سا. اسی طریقے سے جو کرنے والے کام ہیں وہ انشاءاللہ ہم آپ کو ہر ہفتے دیں گے. ہوم ورک میں نے کہا تھا اگلے ہفتے سے، آج نہیں دے رہے. ریلیکس. ٹھیک ہے. پہلی کلاس ہے. ورک بک آپ نے ساتھ ساتھ کرتے رہنا ہے. آج جانے سے پہلے جو مٹیریل ہے اس کا وہ ضرور بیسمنٹ میں سے لے لیجئے گا آپ. اور جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ ضرور اس کے لیے پے کریں. جو لوگ نہیں افورڈ کر سکتے ہیں وہ ہم سے رابطہ کر لیں، کمپلیمنٹری ہم ان کو کاپیز دے دیں گے. تلاوت آپ نے روزانہ کرنی ہے، یہ ضرور یاد رکھیں. یہاں پہ ہم بریک کر رہے ہیں. بریک کے بعد انشاءاللہ پھر ہم گرامر شروع کریں گے. بریک ہماری ہوگی 2nd فلور کے اوپر. آج چائے ہماری طرف سے. اگلی دفعہ سے جو آپ کے کوآرڈینیٹرز ہیں وہ ہمارے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے ارینج کریں گے انشاءاللہ. 2 کوآرڈینیٹر جو والنٹیئر جن لوگوں نے کیا تھا وہ مینجمنٹ سے رابطہ کر لیں گے انشاءاللہ. 2nd فلور کے اوپر واش روم بھی ادھر ہی ہے، چائے کا بھی انتظام ہے. واپس کوشش کریں کہ 10 سے 15 منٹ میں واپس آ جائیں چائے پی کر کے. جزاکم اللہ خیرہ. ہاں اچھا، بریک ٹائم میں مگر جینٹس یوز کر رہے ہوتے ہیں. بریک ٹائم میں تو لیڈیز میرا نہیں خیال ہے یوز کریں. ٹھیک ہے نا. واش روم 4th فلور پہ مصلی ہے ہمارا، اس کے اوپر والا فلور. جینٹس کا جنرلی واش روم اوپر ہے. 2nd فلور پہ لیڈیز کا واش روم ہے. اگر
بریک ٹائم میں آپ نے یوز کرنا ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، ادروائز ادر دین بریک ٹائم جو ہے 4th فلور پہ آپ یوز کریں گے. لفٹ بھی ہے اور سیڑھیاں بھی ہیں، اگر بجلی آ رہی ہے وابڈا کی تو لفٹ آپریٹ ہو جائے گی، نہیں آ رہی ہے تو پھر آپ کو گزارا کرنا پڑے گا. جزاکم اللہ خیرہ. بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر خوش آمدید آپ سب لوگوں کو. گرامر پورشن میں جس طرح میں نے بتایا تھا کہ ہر لیسن 2 پارٹ میں ہوگا. ایک میں ہم قرآن، نماز، دعائیں وغیرہ یہ سیکھیں گے، دوسرے پارٹ میں ہم گرامر سیکھا کریں گے. تو گرامر میں آج ہم نے 6 پروناؤنس جس کو ہم کہتے ہیں ضمائر وہ سیکھیں گے، اور سوال کے لیے کچھ الفاظ ہوتے ہیں وہ سیکھیں گے، جس میں سے ایک یہاں لکھا ہوا پاس من، اور 1-2 اور ابھی ہم آگے انشاءاللہ سیکھیں گے. پچھلے پارٹ میں نے بتا دیا آپ کو کہ گرامر کے حساب سے اگر عربی سیکھیں گے تو پھر یہ والا طریقہ ہوگا جو ہم نے یہاں نہیں اپلائی کرنا ہے. یہاں ہم نے آسان طریقے سے اس کو سیکھنا ہے انشاءاللہ. اس طرح کے جملے بھی ہم نہیں بنائیں گے تو کہیں استعمال ہی نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم پریکٹس بھی کریں گے اس طرح کے جملوں سے جو قرآن کریم میں استعمال ہوتے ہیں. ٹی پی آئی کا میتھڈ چلاتا ہے، ٹی پی آئی ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. اس کو یاد کر لیں آپ. یہ ہے کی اس کورس کی جو اتنی افیکٹو لرننگ ہے اس کی جو کی ہے وہ کیا ہے؟ ٹی پی آئی ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. یعنی کہ کوئی چیز سیکھنی ہے، اگر میں صرف آنکھ سے پڑھ لوں تو کچھ تھوڑا سیکھوں گا، اگر ساؤنڈ بھی آ رہی ہے، کان میں آواز بھی آ رہی ہے تو شاید زیادہ سیکھوں گا، پھر اس کی کوئی پکٹوریل ویو بھی آ جائے تو اور زیادہ سیکھوں گا، کچھ ایکشنز اس کے ساتھ ہو جائیں تو اور زیادہ اچھا سیکھوں گا. یہی ہے نا. تو ٹوٹل فزیکل انٹریکشن یہی ہے انشاءاللہ ٹی پی آئی. اور انٹریکٹیو بھی ہوگا، یہ نہیں کہ میں ایک لیکچر دے کے چلا جاؤں. میں آپ سے کروں گا کہ ریکویسٹ یہی کروں گا کہ آپ پارٹیسپیٹ کریں. ٹھیک ہے نا. میں جیسے اشارے جو بتاؤں گا پھر آپ سے کرواؤں گا بھی، یہاں بلا کر کے بھی شاید کرواؤں، تو جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا سیکھنے کے لیے جو ہے نا آپ کو پارٹیسپیٹ کرنا ہوگا، چاہے وہاں بیٹھ کے کر لیں یا ادھر آگے کر لیں. ٹی پی آئی ہے کیا؟ ہم نے اپنی پورے جو وجود ہے اس کا استعمال کرنا ہے. یعنی کہ کان کو بھی استعمال کریں گے، آنکھ، دماغ، آواز، ہاتھ، پھر دل، اور پھر جو کلاس انوائرمنٹ میں باقی جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی مل کر کے. تو اس کے لیے جو آسان طریقہ ہے اس کو یاد رکھنے کا کہ ہم نے کس طریقے سے کرنا ہے، اس کو میں آسان طریقے سے آپ کو ایک دفعہ بتاتا ہوں. یہ آپ 2-4 دفعہ ریپیٹ کریں گے تو آپ کو بھی یاد ہو جائے گا کہ ٹی پی آئی کا میتھڈ کیا ہوگا. سنیے، میرے ساتھ کریں. سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے. یہ اشارے ہیں ہاتھ سے. بتائیے، دل سے کیجئے، مل کے کیجئے. تو اب کیا ہوا؟ کان، آنکھ، دماغ، زبان، ہاتھ، ایکشنز ہو گئے، اور پھر ٹیم ورک بھی ہو گیا ہمارا، اور پھر دل کے ساتھ بھی آپ نے کرنا. ٹھیک ہے. تو یہ آپ 2-4 دفعہ ریپیٹ کریں گے تو انشاءاللہ پھر ہمیں یاد ہو جائے گا کہ یہ ہے ٹی پی آئی کا میتھڈ، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. اس میں آپ کے پورے وجود کا استعمال ہوتا ہے. اس طرح میں نے کہا کہ کان سے سن رہے ہیں، آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، دماغ سے سوچ رہے ہیں، منہ سے بول رہے ہیں، ہم اشاروں سے بتا رہے ہیں، اور پھر دل سے کر رہے ہیں، مل کے کریں گے ہم. ٹھیک ہو گیا. اب یہ کوئی مذاق نہیں ہے. آپ کہیں یار یہ کیا اشارے کروا رہے ہیں آپ مجھ سے. یہ پورا ایک سائنٹیفک میتھڈ ہے. اس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ لرننگ کے لیے جو ہے نا سائنٹیفک میتھڈ اپلائی کیا ہوا ہے. اس کا جو سیکنڈ لینگویج لرننگ کی جو موسٹ ماڈرن ٹیکنیکس ہیں وہ اپلائی کر کے یہ کورس ڈیولپ کیا گیا ہے. مثال میں دے دیتا ہوں. اب آج ہی اگر کوئی مجھ سے پوچھ رہا تھا ڈائریکشن، ٹیلی فون پہ میں بتا رہا ہوں، ویڈیو کال تو نہیں ہے نا، مگر میں نے اس کو کہا کہ جی آپ گیٹ نمبر 4 سے باہر نکل کر کے لیفٹ ٹرن کریں گے. تو اب یہ جو میں اشارہ کر رہا ہوں نا، یہ میرے اپنے دماغ کی کوآرڈینیشن ہے، اپنے دماغ. ہی از ناٹ واچنگ می. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی چیز اچھے طریقے سے اگر آپ خود سمجھتے ہیں اور سمجھا رہے ہیں تو اس کے لیے مائنڈ اور آپ کے ہینڈز کی کوآرڈینیشن مور ہیلپ فل ہوتی ہے. کسی کو آپ کہتے ہیں رائٹ ٹرن تو ساتھ میں اشارہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. یہ اپنے دماغ کے لیے. تو اس کا مطلب ہے ہم اچھے طریقے سے خود سمجھیں گے، اپنے دماغ کو ہم نے سمجھانا ہے.
اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت اچھا دماغ دیا ہوا ہے سب لوگوں کو، تو پورے دماغ کو استعمال کرنا ہے. شیطان میں نے بتایا نا کہ اس کی کوشش ہوگی یہ کورس نہ کریں، آپ آج آ تو گئے اگلی کلاس میں نہ آئیں. He'll try his best، میں بتا دوں آپ کو. اچھا اگر آ بھی گئے تو وہ کہے گا یار سیکھنے مت دو ان کو. تو سب سے پہلا حملہ کیا ہوگا آپ کے اوپر؟ اشارے مت کرو. اشارے نہیں کرے تو آپ پیچھے رہ جائیں کلاس سے، پھر خود ہی آؤٹ ہو جائیں گے. تو اس لیے اشارے ضرور کرنے، یاد رکھیے گا. اب اشارے ہیں کون سے؟ یہ 6 ورڈ میں آپ کو سکھا رہا ہوں، اتنے نیچرل اشارے ہیں، آپ خود ایگری کریں گے مجھ سے. ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پہ اگر میں پہلا ورڈ یہاں پہ لکھا ہوا ہے ہوا، وہ، ہی، کبھی میں آپ کو اس طرح تو نہیں کہوں گا نا کہ میں نے آپ کو کہا تھا، میں کہوں گا میں نے آپ کو کہا تھا. یا میں ایسے نہیں کہوں گا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں، نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں، ایسے ہی ہے نا. تو اس کا مطلب ہے ہی ادھر ہوگا، یو سامنے ہوگا، آئی ادھر ہوگا. ٹھیک ہے، اردو میں کر لیتے ہیں وہ، آپ، میں. نیچرل سی بات ہوگی. فرق کیا ہے؟ انگلش میں ہم سیکھتے ہیں فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن، انگلش میں ہی سیکھتے ہیں نا. عربی زبان میں زیادہ ہمبلنس آتی ہے، آپ دوسروں کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں. تو ادھر فرسٹ پرسن یہ ہو جاتا ہے ایک طرح سے ہمارا، پہلے ہم ہوا کہیں گے، اس کے بعد پھر انتا، پھر انا. اپنے آپ کو ہم نیچے رکھتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا عربی سی سنگولر. اگر میں 4 انگلی سے کر دوں نا تو یہی چیز پلورل ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا اب رائٹ ہینڈ اور لیفٹ ہینڈ کا فرق سمجھ لیں. جینڈر مذکر مؤنث اردو میں بھی ہم نے سیکھا ہوتا ہے، میسکلن اور فیمینن انگلش میں سیکھا ہوا ہوتا ہے. یہاں پہ او لیول اے لیول والے بچے بھی ہوں گے. کوئی ایسا ہے جس کو اردو نہیں آتی ہے؟ کوئی ایسا بچہ ہے کلاس میں جس کو اردو نہیں آتی ہے؟ چلیں اللہ کا شکر ہے پچھلی کلاس میں تھے ایسے کچھ بچے جن کو اردو نہیں آتی تھی. تو انگلش میں بھی ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کر لیتے ہیں. وہ ایک انگلی سے اشارہ کروں، اس کا مطلب ہے اب واحد کی بات ہو رہی ہے. مرد اگر ہے تو میں رائٹ سائڈ پہ اشارہ کروں گا، عورت ہے تو لیفٹ سائڈ پہ اشارہ کروں گا. اس کے ورڈز الگ ہوں گے جو ہم آگے جا کے سیکھیں گے. تو لہٰذا ابھی لیفٹ ہینڈ کی ہم بات نہیں کریں، عورتوں کی بات ویسے بھی تھوڑا سا آگے جا کے کریں گے انشاءاللہ. آج صرف مردوں کی بات کرتے ہیں. ہوا، وہ ایک مرد ہے اصل میں. ٹھیک ہے، مگر چونکہ میں نے اشارہ ادھر کر دیا تو اب مجھے وہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ایک انگلی سے اشارہ کر رہا ہوں اس لیے ایک بھی نہیں کہنا میں نے، اور رائٹ ہینڈ یوز کر رہا ہوں تو مرد بھی نہیں کہنا میں نے. بس ہوا. اب آپ سمجھ گئے کہ وہ ایک مرد کی بات کر رہا ہوں میں. اب یہاں پہ میں 4 انگلیاں کھول دوں گا تو پلورل ہو جائے گا. ہوم، ہوم، وہ سب. کریں اشارہ، ہوم، وہ سب. نہیں سائیڈ میں کرنا ہے آپ نے، دیکھیں میں سینٹر میں کھڑا ہوتا ہوں، سائیڈ میں اشارہ، سامنے نہیں. سامنے تو پھر غلط ہو جائے گا نا. ڈائگنل بھی نہیں کرنا ہے، ڈائگنل بھی نہیں، سائیڈ میں. اور اس کا یہ ایلبو اپنے قریب رکھیں تو ساتھ والے کو ہٹ بھی نہیں کریں گے آپ. ٹھیک ہے، ایلبو اپنے قریب رکھیں. اب میرے پیچھے آپ نے ریپیٹ کرنا ہے. ہوا، وہ، ہوم، وہ سب. ہوا، وہ، ہوم، وہ سب. اب ترجمے کے بغیر کریں تو مسئلہ تو نہیں ہوگا کوئی. ہوا، ہوم، ہوا، ہوم، ہوا، ہوم. کلیئر ہے؟ اب سامنے آ جاتے ہیں. انتا، آپ ایک مرد. ٹھیک ہے، ایک انگلی ہے، رائٹ ہینڈ ہے، نہ ایک بولنے کی ضرورت نہ مرد بولنے کی ضرورت ہے. بس انتا. تم بھی کہہ سکتے ہیں آپ، مگر آپ کہہ رہے ہوتے ہیں ذرا تھوڑی سی تکریم کے لیے. ٹھیک ہے نا، ہے واحد. انتا، آپ. اب اس کی جمع کروں گا میں تو کیا کرنا ہے میں نے؟ صرف ادھر ہی 4 انگلیاں کھول لوں گا تو جمع آ جائے گی. انتم، انتا ایک انگلی سے، آپ، انتم.
चारों उंगलियों से आप सब करें, अंता आप, अंतुम आप सब, वापस आ जाएं, हुआ वो, हुम वो सब, अंता आप, अंतुम आप सब। बगैर तर्जुमे क्या करें, हुआ हुम अंता अंतुम। ये बात समझ आ गई? अब मैं अपनी तरफ आ जाता हूं, एक उंगली से अपनी तरफ इशारा कर रहा हूं, अना, एक उंगली से अपनी तरफ इशारा किया, अना। जमा के लिए 4 उंगलियां हो जाएंगी, नहनु। तो अना का मतलब है मैं, नहनु का मतलब है हम सब। ठीक है, अब इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं हम। अना मैं, नहनु हम सब, अना मैं, नहनु हम सब। अच्छा, अब ये मैंने आपको समझाने के लिए वाहिद जमा वाहिद जमा वाहिद जमा ऐसे समझाने के लिए किया था। बोलचाल में ऐसा नहीं होता है, बोलचाल में होता है मैं पूछूंगा आपका नाम, तो आप कहेंगे मेरा नाम, ये सीक्वेंस इस्तेमाल होती है। तो अब ये सीक्वेंस जो है ना हम इस तरीके से चेंज कर लेंगे ताकि बोलचाल में आपको आसानी हो जाए और समझने में भी आसानी हो जाए। ठीक है, तो ये जो 6 लफ्ज मैंने सिखाए हैं आपको, ये 6 लफ्ज यहाँ लिखे हुए हैं, हमने इस तरतीब में अब इसको सीखना है। और कुरान करीम में 1295 बार आए हैं, याद रखें आप ये लफ्ज। तो आज आप ये जो 6 लफ्ज सीख के जाएंगे, किसी को सिखाएंगे भी आप जाके, और ये 1295 बार आए। तो आइए इसको शौक से करें। हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम। समझ आ रही है? एक दफा सिर्फ उर्दू में कर लेते हैं। चलिए, वो सब, आप, मैं, आप सब, हम सब। अब तर्जुमे के साथ करते हैं। हुआ वो, हम वो सब, हम 4 उंगलियों से। हाँ, ठीक है। ये हबीबुल्लाह साहब, आप जरा खड़े होकर देखना शुरू कर देना, जो इशारे सही नहीं कर रहे हैं उनको सही कराएं। ठीक है, चलें दोबारा से करें। हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। ये बात क्लियर हो गई? अब इशारे भी समझ में आ गए, मुज़क्कर मुअन्नस का फर्क भी समझ आ गया, वाहिद जमा का फर्क भी समझ आ गया आपको। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं 2-3 दफा। आज का लेसन बस यही है, मैं बता दूं आपको, जो आपने घर जाके किसी को सिखाना है, याद रखिएगा। आइए, हुआ हम अंता अना अंतुम नहनु। हुआ हम अंता अना अंतुम नहनु। अब अगर मैं एक दफा इशारा करूं, खाली आप लोग बोल सकते हैं, यही सारे अल्फाज हैं। चलें कोशिश करते हैं, सबने एक साथ बोलना है। ठीक है, वो भाई इशारे कहाँ गए? नहीं नहीं, आपने तो इशारे के साथ ही बोलना है, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, हाँ। क्योंकि शैतान कहेगा इशारे मत करो। ठीक है, चलें फिर से शुरू करते हैं। एक दफा और करते हैं, मजा नहीं आ रहा है। सबने एक साथ करना है पहली बात, और इशारे ठीक करने हैं। और मेरे साथ साथ करेंगे तो आसानी हो जाएगी। चलें, अब कुछ कुछ लग रहा है ठीक हो गया, करें। माशाल्लाह। कौन आगे प्रैक्टिस कराएगा यहाँ पे? आ जाए, सबसे पीछे इन्होंने हाथ खड़ा किया है, आइए। और बेटा आपने भी अब्बू के साथ आगे करानी है प्रैक्टिस।
ٹھیک ہے. نہیں نہیں آپ نے تو پریکٹس کرانی ہے نا, بولنا بھی ہے, اشارہ بھی کرنا ہے, یہ لوگ آپ کے پیچھے ریپیٹ کریں گے اور اشارہ کریں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, یہ آپ کا انعام ایک سب کے لیے. یہ جب آپ اشارہ کریں تو ایلبو کو اپنی باڈی کے قریب رکھیں, ٹھیک ہے نا, یہ آپ کا انعام ہے. صحیح ہے, اس طرح اسٹریچ کریں گے نا تو اوپر نیچے ہو سکتا ہے, ایلبو کو قریب رکھنا ہے اپنی. ٹھیک ہے, چلیں نیکسٹ کس نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا تھا, جلدی سے آ جائیں آپ. کیا کہا آپ وہیں سے کرا دیں, کوئی مسئلہ نہیں. میں تو چاہ رہا ہوں کہ آپ آج جب گھر جائیں تو آپ یہ نہ کہیں کہ یار آج زیادہ ایگزرٹ کر لیا میں. نہیں نہیں یہ تو غلط ہو گیا, میں واحد کھڑا ہوں بھائی. ماشاء اللہ. نیکسٹ آئیے, آپ بھی آئے نا. کرائیں, شاباش. ایسے یہاں سے ہوا, گڈ, ہوم, ہوم, انا, ایک انگلی سے آنا. ہاں, انتم, نحنو. ماشاء اللہ, آپ کا تو اسپیشل انعام ہونا چاہیے آپ کا نام. ٹھیک ہے, آئیے. اور آپ نے گھر جا کے کسی کو سکھانا ہے آج, ٹھیک ہے. ماشاءاللہ, یہ آپ کا انعام. تجوید کی کلاس ہماری الگ ہوگی ویسے, مگر میں بتا دوں یہ مخارج جو ہے نا ہمیں تھوڑا سا اور پروننسیشن ٹھیک کر لینی چاہیے. عربی میں او کی آواز نہیں نکلتی ہے, او کی آواز نکلتی ہے. تو ہم عام طور پہ عربی میں ہوا کہتے تھے, یہ ہوا نہیں ہے, یہ ہوا. او کی آواز جو ہے نا ڈفرینٹ ہوتی ہے, عربی میں او کی آواز ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا, چلے بول چال میں اب اس کو استعمال کر کے دیکھ لیتے ہیں. ایک نیا لفظ ہم کون سا سیکھ رہے ہیں سوال کے لیے, من. من کا مطلب ہے کون, انگلش میں کہتے ہیں نا ہو. ہم نے من پڑھا تھا وہاں پہ سے, ٹھیک ہے, اور من جو ہے کون. ٹھیک ہے, عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک عربی کا ہی محاورہ ہے, کوئی بات جیسے سنی ویسے ہی آگے بتا دی. تو عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ غلط العام ہے, منو ان کہہ دیتے ہیں, حالانکہ یہ من و ان ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس لیے اب یاد رکھ لیں کہ من و ان دونوں سے کے معنوں میں آتا ہے, فرام اور ود ان. تو من جو ہے نا یہ کون ہے, ٹھیک ہے, ہو. اب اس کو ہم پریکٹس کر لیں گے دو لفظوں کے ساتھ. ایک مسلم ہمیں پہلے سے آتا ہے, اس کی جمع ہوتی ہے مسلمون. ٹھیک ہے, مسلم واحد ہے, اس کی جمع ہو گئی مسلمون. اس کی پریکٹس ہم کیوں کر رہے ہیں, اس لیے کہ ہم نے ہوا اور ہم سیکھا ہے, واحد اور جمع. اس کی پریکٹس ان دو اسماء کے ساتھ ملا کے ہم کر لیں گے. اگر میں آپ سے پوچھوں کسی کے بارے میں من ہوا, تو آپ کو ان کا نام وام تو نہیں پتا, مگر یہ پتا کہ ہے تو مسلمان الحمدللہ اس کلاس میں بیٹھے ہوئے, تو آپ کہہ سکتے ہیں ہوا مسلم. ٹھیک ہے نا, من ہوا مسلم. اب اگر میں بہت سارے لوگوں کا آپ سے لیاقت صاحب آپ سے پوچھ لوں کہ ادھر جو لوگ بیٹھے ہوئے من ہم, وہ سب کون ہیں, تو آپ کیا جواب دیں گے, ہم. اب مسلم نہیں رہے گا, اب ہم کے ساتھ مسلمون آ گیا. ٹھیک ہے, تو پروناؤن جن کو ہم نے کہا کہ ضمائر ہیں, یہ جب واحد ہوں گے تو ساتھ میں واحد استعمال ہوگا, جب جمع ہے تو ساتھ میں جمع کا استعمال ہوگا. یہ سکھانا ہے آپ کو. ٹھیک ہے, تو آئیے اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں. من ہوا مسلم, من ہم مسلمون, من انت انا مسلم, من انتم
नहनु मुस्लिमून, अल्हम्दुलिल्लाह, नहनु मुस्लिमून। अब मैं सवाल पूछता हूँ, जवाब आपने देना है। अब सवाल नहीं करना, आपने जवाब देना। मन हुआ, मन हुम, मन अंता। अब यहाँ गलती हो गई ना, अना तो आपने ऐसे कहना था। ठीक, अब बात समझ आ गई कि बोलचाल में कैसे फर्क आता है। दोबारा पूछ रहा हूँ, मन अंता, आपने कहना है अना मुस्लिम। और अगर मैं पूछूं मन अंतुम, नाहनु, हम सब, ठीक है ना, नाहनु मुस्लिम। एक दफा फिर करें, मन अंता अना मुस्लिम, मन अंतुम नाहनु मुस्लिमून। ये बात सबको क्लियर हो गई कि बोलचाल में ये कैसे इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये अगर आप जी यही मैं अभी बताता हूँ आपको, मैं भी बताता हूँ। उर्दू में समझाऊंगा, इंग्लिश में? उर्दू में मैं पूछ रहा हूँ कि आप कौन है, तो आप क्या कहेंगे कि आप फहीम हाशमी हैं? नहीं, आप कहेंगे मैं, क्या नाम है आपका? हाँ, तो आप कहेंगे मैं इकबाल हूं। मैंने तो पूछा ना आप कौन है, आप कह रहे हैं मैं इकबाल हूं। हाँ, अना अना दुक्तोर फहीम। जी यही, ये अरबी बोलचाल जिसको अरबी में लिखा हुआ है अल-मुहादसतुल अरबिया, इसको छोड़ो, बस अरबी बोलचाल समझ लें। तो बोलचाल में हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये जो आज के ऑब्जेक्टिव जो थे हमारे कोर्स के, 100 सेंटेंसेस आपने सीखने, जिसमें से 4 आप आज सीख के जाएंगे इंशाल्लाह। क्लियर हो गई ये बात सबको? सवाल जवाब है ये, ठीक है। अब इन्हीं ये जो ज़मायर हमने सीखे थे ना, ये वाले 6, इनको सवाल में और इस्तेमाल करना एक सिखा देता हूँ आपको मैं, जो कुरान करीम पढ़ते हुए भी आपको समझ आएगी और वैसे भी इस्तेमाल में भी आ सकती है। वाह का मतलब होता है और, ठीक है ना। तो किसी के साथ आपने और लगा के कहना हो तो आप वाह हुआ, ठीक है, और वो, वाह हुम, और वो सब, वाह अंता, और मैं। कुरान करीम में इस तरह से पढ़ते हुए भी आ जाएगा। फा, फा का लफ्ज आमतौर पर उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं पस। इंग्लिश में ज्यादा अच्छी ट्रांसलेशन हो सकती है इसी, क्योंकि मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल होता है। हैंस, देयर फोर, देन वगैरह, इस तरह से सारे, ठीक है। 10 भी हो सकता है, मैंने कहा ना कई इस्तेमाल है इसके, जो आगे जाके पढ़ेंगे हम, तो मगर आसानी के लिए हम पस कह देते हैं। तो फा हुआ, पस वो, फा हुम, पस वो सब, फा अंता, फा आना, इस तरह से। फिर एक सवाल के लिए आ गया आ, जैसे इंग्लिश में इज शुरू में लगा देते हैं क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। इज ही अ मुस्लिम, तो शुरू में इज लगाते हैं, आप समझे, शुरू में आ लगा दिया हमने। एक और लफ्ज लगता है शुरू में सवाल के लिए, हल, वो हम आगे जाके सीखेंगे, आज सिर्फ आ सीख लें, ठीक है। तो अब इनको अगर मैं इस्तेमाल करूं, वाह हुआ और वो, वाह हुम और वो सब, इसकी पूरी गर्दान अब आप कर सकते हैं, ठीक है ना। व अंता, व अना, व अंतुम, व नाहनु। क्लियर हो गया? तर्जुमा करने की जरूरत तो नहीं है अब, इसकी सब समझ आ रही है ना अरबी में? कोशिश यही करनी है अरबी में समझना है, ठीक है। फा के साथ लगा लें, फा हुआ, पस वो, फा हुम, फा अंता, फा अना, फा अंतुम, फा नाहनु, आ। अब ये इसका तर्जुमा बनेगा क्या? आ हुआ, क्या वो, ठीक है ना। आ हुम, क्या वो सब। आ अंता, आ अना, आ अंतुम, आ नहनु। आसान है माशाल्लाह। जी जी बिल्कुल, वही 6 प्रोनाउन थे ज़मायर। अच्छा, ये भी देखें, शॉर्ट करके आसान से सिखा, जिन्होंने अरबी सीखी है या सीखने की कोशिश की थी, कुछ लोगों ने हाथ खड़ा किया था, उनको पता होगा कितने ज़मायर से शुरू करते हैं हम अरबी। जब सीखने गए थे आप, कितने सीखों से सीखना शुरू किया था? 14। किसने कहा भाई, हाथ खड़ा करें? हाँ माशाल्लाह, 14 सीखों से शुरू किया था, ऐसे ही था ना। 6 इधर वाले मुज़क्कर मुन्नस के साथ, ठीक है ना, और
6 یہ والے اور 2 یہ والے مذکر مؤنث کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو 14 سیغوں سے. تو آپ کو قرآن کریم میں 2 والے سیغے تو سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بہت کم استعمال ہوتے ہیں نا، مؤنث کے سیغے بھی کم استعمال ہوتے ہیں، آگے جا کے سیکھیں گے ہم. ابھی صرف آپ ان 6 پہ ہی کنسنٹریٹ کریں. قرآن کریم پڑھتے ہوئے آپ کو جہاں پہ بھی ملے انتا انتم وغیرہ آپ بڑے آرام سے سیکھ سکتے ہیں، اس کو سمجھ سکتے ہیں عربی میں ہی انشاءاللہ. تو یہ جو آج الفاظ سیکھے آپ نے، قرآن کریم میں کتنی بار آئے ہیں یہ لکھا ہوا ہے، دیکھیں 481 444 81 68 135 اور 86. یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ 1275 بار آئے ہیں نا یہ الفاظ، تو الحمدللہ یہ آپ سیکھ کے جا رہے ہیں. اب آج آپ کا کام کیا ہے، گھر میں جا کے اپنے دوستوں میں، محلے میں، مسجد کے ساتھیوں میں، جہاں جو ملتا ہے آپ کو، آپ ان کو بتائیں گے یار یہ 6 چیزیں اشارے کے ساتھ میں سیکھ کے آیا ہوں، مجھ سے سیکھ لو. کیا کرنا ہے آپ نے؟ ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحن. اس کی پورے ہفتے پریکٹس کرنی ہے. اگلی کلاس میں جب آپ آئیں گے تو ہر بندہ جو ہے وہ یہاں کھڑا ہو کے پریکٹس کرانے کے قابل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اور سیکھنے میں شرم نہیں ہوتی ہے، خود سے والنٹیئر کریں، آ جائیں، بجائے سے کہ میں زبردستی بلا کے کراؤں پریکٹس. ایسا ہی ہے. اچھا، جس کو اٹھ کے آنے میں پرابلم ہو رہی ہے وہیں سے کرا دے گا پریکٹس. ٹھیک ہو گیا. چلیں جلدی سے آگے بڑھنے سے پہلے ایک دفعہ کوئی پیچھے سے کرا دے، بیک بینچرز میں سے کوئی کرا دے. حافظ صاحب آپ کرائیں نا، ماشاءاللہ آپ نے تو سیکھنا ہے نا. چلیں آ جائیں آ جائیں. جی زور سے وہ پیچھے تک آواز جانی چاہیے. آپ کرائیں پریکٹس. نہیں ہوا ادھر ہے، یہاں رکھیں گے ایسے. ہاں ماشاءاللہ، یہ آپ کا انعام، ٹھیک ہے. اور آپ نے اگلی کلاس میں آگے بیٹھنا ہے، اور جو بھی آیت ہماری آئے گی نا وہ آپ نے بتانا ہے، تاکہ آپ کو بھی سمجھ میں آئے گی اس کے معنی کیا ہیں. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، گڈ. اب آپ کچھ نکات تعلیم دیکھ لیتے ہیں اور پھر چھٹی ہو جائے گی ہماری آج کی انشاءاللہ. دماغ ہمارا، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بہت ہی رچ دماغ دیا ہوا ہے. کوئی میڈیکل ڈاکٹر صاحب ہیں یہاں بیٹھے؟ ڈاکٹر کوئی بھی نہیں ہے؟ میڈیکل پروفیشن سے کوئی بھی نہیں ہے؟ فارما سے بھی ہے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ بتائیں دماغ کتنا رچ ہے ہمارا؟ اللہ تعالیٰ نے کوئی کتنے ٹریلین سیلز ہیں ہمارے دماغ میں؟ ایسے ہی ہے. اور 10 تو آئنسٹائن بھی نہیں یوز کر سکا تھا. 6% کے قریب یوز ہوتے ہیں. یہ 100 بلین ابھی تک سائنس نے ڈسکور کیا ہے، ویسے ہی ہے، ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہو. ٹھیک ہے نا. اور ہر برین سیل جو ہے پھر اس کی وہ آگے لنک بنتے ہیں. آج کل جو اے آئی کی بات ہو رہی ہے، آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا دماغ دیا ہے. اور کتنے پرسنٹ ہم یوز کرتے ہیں؟ اباؤٹ 3%. 97% دماغ تو ہمارا استعمال ہی نہیں ہوتا ہے. جو بہت انٹیلیجنٹ ہائی آئی کیو کے بھی لوگ ہیں نا، 6% سے زیادہ آپ جا کے ریسرچ کر لیں نہیں یوز کرتا. تو فالتو کس لیے دیا اللہ تعالیٰ نے دماغ؟ اس کو استعمال کر لیں آپ. صحیح ہے. گنجائش بہت ہے، اس کا مطلب کیپیسٹی بہت ہے. اچھا کوئی کہے گا جی اچھا جب 60+ ہو جاتے ہیں تو برین سیل ڈیڈ ہونے شروع ہو جاتے ہیں. میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں 60+، ایک نئی لینگویج سیکھ رہا ہوں آج. اور سائنس یہ کہتی ہے کہ 60+ میں جب آپ آ جائیں تو ایک نئی لینگویج سیکھیں، دماغ کو ایکسرسائز کرائیں. ورزش نہیں کریں تو پٹھے بھی تو ہمارے کمزور پڑ جاتے ہیں نا، جوڑ جوائنٹس وغیرہ یہ ساری چیزیں. ورزش کرتے رہنا چاہیے نا. اسی طرح دماغ کو بھی ورزش کراتے رہیں. جتنے ورزش کرائیں گے نا آپ، اور خاص طور سے عربی گرامر سیکھنے میں دماغ اور کھلتا ہے آپ کا، یہ میں بتا دوں آپ کو. کوئی اور لینگویج سیکھنے سے اچھا ہے عربی سیکھ لیں، قرآن کی زبان ہے، نماز سمجھ کے پڑھیں گے ہم انشاءاللہ. تو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میں نہیں سیکھ سکتا ہوں، بس یہ بات یاد رکھیے گا. اگر یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ سائنس کو بھی ڈینائی کر رہے ہیں، اور جو ہمارا ایکسپیرینس ہے وہ بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے. ایسا نہیں ہے. اور یہ جو زبان سیکھنے والی بات ہے نا، یہ میں بتاؤں آپ کو، چائنیز لینگویج ون آف دی موسٹ ڈیفیکلٹ لینگویجز میں سے ہے. آپ کو پتا ہے ابھی تک پکٹوریل ہی ہے، الفابیٹس تو نہیں ہے نا. کسی
चाइनीज में आपने अल्फाबेट देखे हैं? नहीं है ना, वो पिक्टोरियल ही है अभी तक। 6000 प्लस कैरेक्टर्स हैं जो अगर आप याद करें तो आप चीनी जबान में महारत हासिल कर लेंगे। 2000 से ज्यादा कैरेक्टर्स अगर आप याद कर लें तो आप अखबार पढ़ सकते हैं चाइनीज में। नॉर्मल कन्वर्सेशन करने के लिए आपको तकरीबन कोई 1000-1500 कैरेक्टर जरूर सीखने होते हैं। हमने चाइनीज जबान भी सीखी, इससे आप अंदाजा लगा लें तो अरबी जबान तो कुछ भी नहीं है। 85% वर्ड्स तो उर्दू में इस्तेमाल हो रहे हैं भाई। आज ही मैंने आपको दिखा दिया, अलीमा से तालीम, अल्लामा, ये सब इस्तेमाल हो रहे थे ना उर्दू में भी। तो जो भी अल्फाज इस तरह हम सीखेंगे वो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि उर्दू में भी आ रहे हैं, हमें आसान हो जाएगा सीखना। तो आज जो सबक खत्म हुआ हमारा, हमने कितने अल्फाज सीखे? 12। कुरान करीम में कितनी बार आए हैं? 7248। कुल कितने अल्फाज सीखने हमने? 78000। तो ये जो सेल है हमारा अभी कितना चार्ज हो चुका है? मगर जो ये गर्दान आके यहाँ खड़ा होकर सुना सकता है ना, ये उसके लिए, अदरवाइज आप यहाँ कहीं हैं मेरे हिसाब से, ठीक है? हाँ, हुआ होम अंता अना अंतुम नानो, ये जो यहाँ खड़ा होकर करा सकता है ना, वो यहाँ पर है, ये याद रखिएगा। हर क्लास में इसी तरह से कुछ किरदाने हम आपको देंगे जो आपने घर जाके पूरा एक हफ्ता प्रैक्टिस करनी है। वर्कबुक के 2 पार्ट्स हैं, याद रखिएगा, एक कुरान वाला और एक ग्रामर वाला। साथ साथ करते रहे, हर हफ्ते 2 लेसन छोटे छोटे से हैं। कोई हेल्प चाहिए हो आप कॉल कर लें, हमें कोई मसला नहीं है। आईसीसी का भी नंबर आपके पास अवेलेबल है, टीचर्स के नंबर भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए, इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। ग्रुप में भी हम शेयर कर देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में। रजिस्ट्रेशन जिन्होंने नहीं कराई थी वो करा लें। ये 7 होमवर्क हैं, ये इंशाल्लाह हम बार बार आपको बताते रहेंगे। असल टारगेट आपने याद रखना है कि आप टीचर बने, कुरान सीख के सिखाने वाले बने। जो फ्लायर आपके पास आया था, इसके सबसे ऊपर एक हदीस का तर्जुमा लिखा हुआ है, सही बुखारी मुस्लिम दोनों में ये हदीस, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह, तुम में बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। तो आप बेहतरीन नहीं बनना चाहते? अपने अपने प्रोफेशन में तो हम सब टॉप पे थे ना भाई, क्यों? ऐसे ही है, अपने अपने प्रोफेशन में कोशिश की ना टॉप पे जाने की, तो इधर क्यों नहीं आ रहे? इधर भी आ जाए, अल्लाह ताला ने सलाहियत तो दी है, सिर्फ एटीट्यूड की बात है ना। तो आज से हम अपना एटीट्यूड जो है वो कुरान लर्निंग की तरफ कर लेते हैं इंशाल्लाह। सीख के सिखाने वाले बने। तो कितने लोग टीचर बनना चाहेंगे? हाथ खड़ा करें। माशाल्लाह, तकरीबन पूरी क्लास ने हाथ खड़ा किया है। अब ये आपने याद रखना है, ठीक है, कि आपने टीचर बनना है। सीखेंगे, अच्छा सीखेंगे तो अच्छा सिखाएंगे। गुड, माशाल्लाह। देखें ये बच्चा जो है ना, ये सबसे अच्छा टीचर बनेगा, मैं बता रहा हूँ आपको। आज घर में जाके किसी को सिखाना है आपने, नहीं तो स्कूल के किसी दोस्त को सिखा दीजिएगा। ये कोर्स करने के बाद आप इनफॉर्मली तो आज से ही पढ़ाना शुरू कर दें। आज का लेसन इसी तरह कंप्लीट कर लेंगे तो पूरा कोर्स भी करा दें। फॉर्मल टीचिंग के लिए टीचर ट्रेनिंग वर्कशॉप कंडक्ट करेंगे हम। वो जब आप कर लेंगे तो आप फिर हमारी तरह फॉर्मल सर्टिफिकेट कोर्स भी करा सकेंगे। दुआ करेंगे अल्लाह ताला हमें कुरान करीम को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। ये एक दुआ अरबी में लिखी हुई है, इसका तर्जुमा मैं नहीं कराऊंगा आपको। बाय द टाइम आप ये कोर्स कंप्लीट करेंगे ना, ये आपको अरबी में समझ में आएगी ये दुआ, याद रखिए। बाय द टाइम आप ये कोर्स कंप्लीट करेंगे, 10 सेशन जब हो जाएंगे, आप खुद से इसका तर्जुमा करने के काबिल होंगे इंशाल्लाह। देख लें, सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। ये जमा के सीगे में लिखा हुआ है, आप वाहिद के सीगे में भी इसको खुद से ट्रांसलेट कर लेंगे। अशहदु आ जाएगा, बता रहा हूं आपको, बस आपने क्या करना है, हर क्लास में इसको रिपीट करना है। एक कॉमन मिस्टेक आमतौर पे लोग इस दुआ में करते हैं, बहुत सारे लोगों को याद भी होगी, वह नतूबु या वह अतूबु, जो भी मैं कह रहा हूँ, उसके बाद है इलैक। आमतौर पे लोग अलैक कह देते हैं, अलैक नहीं है, ठीक है ना? हाँ, जबर भी नहीं है, उसको जेर है, ई। हाँ, अगर आप ऐन नहीं बोल रहे हैं, अलिफ भी बोल रहे हैं, तो भी जबर के साथ नहीं बोलेंगे, ठीक है? इसको याद रख लें आप। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अगर किसी का कोई सवाल है, 5 मिनट और मेरे पास अभी, आज मैंने क्योंकि इंट्रोडक्शन थी तो क्लास जरा जल्दी खत्म कर ली है हमने।
کوئی سوال کسی کا ہے وہ آپ مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں. کوئی جی جی ہاں جی وہ میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ میں نے خود لیول 1 3 دفعہ کیا تھا, کیونکہ جب آپ پہلی دفعہ کرتے ہیں اور اگر آپ نے سرٹیفکیٹ آف کمپلیشن لیا ہوا ہے تو آپ کہتے ہیں یار میرٹ کیوں نہیں لیا میں نے, ایکسلنس کیوں نہیں لیا میں نے تو ٹیچر بننا ہے. ٹھیک ہے, اچھا پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں انہوں نے سرٹیفکیٹ آف پارٹیسپیشن لیا ہوا ہے ہارڈلی کوئی 50% مارکس لے کر کے, ان کو بھی ہم کہتے ہیں کہ نہیں آپ 2 میں آنے سے پہلے ایک دفعہ ریپیٹ کر لیں. تو وہ جو کرنا چاہتے ہیں, پیسے تو لگ نہیں رہے, آپ آ جائیں, کتابیں بھی آپ کے پاس ہیں آلریڈی, صرف ٹائم تھوڑا سا اور لگانا ہے آپ نے, آپ سیکھ لیں گے.